بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أتيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عاشر عشرة وقام رجل من الأنصار يا نبي الله من أكيس الناس وأخزم الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك هم الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ فجر کے بعد کا جو وقت ہے بہت بڑا مبارک وقت ہے. اکثر انسانوں کو فجر کے بعد کے وقت میں دین کا غلبہ بھی ہوتا ہے، دین کا غلبہ. پھر عشاء کے بعد تو سونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے سارا کا سارا مشغول ترین مجمع ہے. ہر ایک انسان مشغول آدمی چاہتا ہے کہ تھوڑا چھٹی کا دن ملے تاکہ میں تھوڑا آرام کروں، تھوڑی راحت کو حاصل کروں. لیکن عقل مند وہ لوگ ہوتے ہیں جو چھٹی کے اوقات کو راحت میں نہیں لگاتے بلکہ اس کو مشغولی میں لگاتے ہیں کہ ہمارا وقت قیمتی بن جائے. جب وقت قیمتی بن جاتا ہے تو انسان کی زندگی قیمتی بن جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو سب سے پہلے جو چیز سکھائی یہ وقت کی قیمت بتائی کہ زندگی مختصر ہے اور تمہارے پاس جتنے بھی اوقات ان اوقات کو تم قیمتی بناؤ. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو صحابہ نے دیا. یہ صحابہ بڑی قیمتی جماعت ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر صحابہ کی جماعت کو کہا اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں. اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ عقل مند لوگ ہیں. اللہ نے کلام پاک میں صحابہ کی صفاتوں کو اللہ نے بہت کھولا ہے. اولئک هم الراشدون. اور پروردگار عالم اپنی آسمانی کتاب میں دنیا کی ایک انسانیت کی تعریف کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی دائرے کو تعریف نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت تو عالم الغیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے پیدائش سے لے کر انسان کی موت تک کے سارے حالات کا علم اللہ کے پاس ہوتا ہے. اس نے صحابی کی تعریف کیا فرمائی کہ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں پر ایمان لایا ہو، اللہ کے نبی کا زمانہ پایا ہو اور موت بھی اسلام پر ہوئی ہو. اسلام پر موت کا ہونا ضروری ہے، وہ صحابی ہے. ورنہ اس سے واقعات بھی آپ کو ملیں گے دور صحابہ میں کہ ایمان تو قبول کیا لیکن مرتد ہو کر دنیا سے گئے، تو ان کو صحابہ نہیں بولیں گے. تو یہ جماعت تو نمونہ بنا ہے پوری امت کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، کیونکہ اللہ کے نبی سب کے نبی ہیں. علماء کے نبی ہے، ڈاکٹرز کے نبی ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کے نبی ہیں، پیشہ ور لوگوں کے نبی ہیں، مردوں کے، عورتوں کے، انسانوں کے، جناتوں کے. آپ کی نبوت عالمگیر ہے، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میں پریکٹیکلی زندگی گزار کر بھی صحابہ کے سامنے نمونہ بنے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز ایسی پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور اللہ کے نبی کی جو ہر بات آپ کی زبان کا نکلا ہوا ایک سینٹنس، ایک جملہ اور ایک شبد، اس میں ہزاروں علوم بھرے ہوتے ہیں، ہزاروں علوم بھرے ہوتے ہیں. صلو کما رأیتمونی اصلی،
تم اس طریقے پر نماز پڑھو جیسا تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اہل علم فرماتے سے صرف نماز مراد نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی مراد ہے کہ تم زندگی اس طریقے پر گزارو جیسے تم نے مجھے زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب آپ نے اعلان نبوت کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، تو لوگوں نے اللہ کی نبوت کے بارے میں اختلاف کیا، انکار کیا۔ تو اس وقت آپ نے کیا کہا؟ اللہ کی توحید کی بات کر کے اپنی زندگی بتائی، فقد لبثت فیکم عمرا افلا تعقلون۔ تم لوگ مجھے جھوٹا مانتے ہو، میری بات کا انکار کرتے ہو، حالانکہ زندگی کا اکثر حصہ میں تمہارے پاس سے گزار چکا ہوں۔ کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ میری بات کا انکار کرتے ہو؟ آپ نے اپنی زندگی بتائی کہ میری زندگی کا اکثر حصہ تمہارے درمیان گزرا ہے۔ تم نے میری چال دیکھی، تم نے میری ڈھال دیکھی، میری گفتار و رفتار دیکھی، میرا کردار دیکھا، میری جوانی دیکھی، میرا آنکھیں دیکھی، میری زبان کا بولنا دیکھا، میرا سلوک دیکھا۔ تمہارے سامنے نہیں ہے کہ 40 سال تک میری زندگی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس پر تم انگلی کر سکو۔ علماء نے لکھا ہے جب میرے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آپ نے صرف نبوت کا دعویٰ کیا ہے، باقی آپ نے سب کو دعوت دی ہے، آپ نے کسی اور چیز کا دعویٰ نہیں کیا، صرف نبوت ادعا النبوت کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں۔ تو لوگوں نے اللہ کے نبی کو کاہن تو کہا، ساحر تو کہا، لیکن کسی نے میرے نبی کو جھوٹا نہیں کہا۔ کہ اللہ کے نبی کی صداقت اور امانت، یہ دو صفتیں ہائی لائٹ ہوئی پوری دنیا میں، خاص طور پر عرب میں، کہ آپ صادق الامین ہیں، آپ بالکل سچے ہیں اور بالکل امانت دار ہیں۔ یہ کسی مشرک کے حضور کو جھوٹا نہیں کہا کہ اللہ کے نبی جھوٹے ہیں۔ آپ کو جادوگر کہا اور آپ کو کاہن کہا، مختلف القاب سے اللہ کے نبی کو ستایا گیا، لیکن اللہ کے نبی کی صداقت پر تو سب کو اطمینان تھا کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری۔ اور آپ کی جو ہے نبوت، یہ تو آپ نے 40 سال میں نبوت کو ظاہر کیا، ورنہ آپ کی نبوت تو پہلے سے تھی، پہلے سے تھی۔ مدار قرآن میں حضرت شیخ نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی میں نے تلاوت کی اس کائنات کے 1000 سال پیدا ہونے کے پہلے۔ سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی اللہ نے تلاوت فرمائی۔ یاسین، او میرے محبوب، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا نام یاسین بھی ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یقیناً تو میرا رسول ہے۔ ابھی کائنات پیدا نہیں ہوئی، ابھی کسی نبی کو اللہ نے مبعوث نہیں کیا، اور اللہ فرماتے ہیں انک لمن المرسلین، کہ تو میرا پیغمبر ہے۔ تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت تو پہلے سے تھی، لیکن 40 سال میں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبیوں کا سردار بنانا تھا، آپ پر ختم نبوت مکمل کرنی تھی، تو آپ کو بہت ساری صفات، بہت ساری چیزیں اللہ نے بھری۔ غار حرا میں آپ جاتے تھے، خلوت میں رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو لیتے تھے، اللہ کے تعلق کو بناتے تھے، اور آپ سے بکریاں چرائی، آپ نے مزدوری کی، آپ نے ملک شام کے جو تجارت کے آپ نے سفر کیے، ایک تو میسرہ کے مال کو لے کر گئے، میسرہ کے ساتھ گئے حضرت خدیجہ کے مال کو لے کر، اور ایک اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ابو طالب کے گھر کی کمزوری کی بنیاد پر اپنے چچا کے ساتھ بھی سفر کیا اپنے ملک شام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صرف کمرے میں نہیں رہے، آپ کی زندگی سفر میں بھی لوگوں نے دیکھی، آپ کے پارٹنروں نے دیکھی کہ سفر میں زندگی آپ کی کیسی رہی، تجارت آپ کی کیسی رہی، بکریاں کتنی امانت داری کے ساتھ آپ نے بکریوں کو چرایا۔ پھر آپ نے جب بات کی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تاکہ کوئی اللہ کے نبی کی نبوت پر آنچ نہ آوے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی کے بڑے صحابی، امیر المومنین ہے، سب سے بڑے صحابی، ملک شام کا سفر کیا آپ نے، ملک شام تجارت کے غرض سے گئے تھے صدیق اکبر۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہاں جانے کے بعد صدیق اکبر نے خواب دیکھا، وہاں رؤیت الصالحہ، خواب دیکھا، اور ایک خواب کی تعبیر وہاں کے عالم سے پوچھی۔ اس زمانے میں عیسائیت تھی،
اور وہ صحیح مذہب پر تھے، صحیح دین پر تھے اللہ کی نبوت کے پہلے، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد دنیا کے سارے مذاہب ختم ہو گئے، مذہب اسلام دنیا میں رواج پایا۔ تو عیسائی عالم نے خواب کی تعبیر بتائی اور پوچھا مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام ابو بکر ہے۔ ایو شغل، تمہارا کاروبار کیا ہے؟ کہ میں تاجر ہوں۔ کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہاری قوم ایک نبی پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، انت تکون وزیرہ فی حیاتہ وتکون خلیفتہ بعد مماتہ، آپ اس نبی کی زندگی میں آپ ان کے وزیر بنو گے اور اس نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ ان کے خلیفہ بنو گے۔ یہ تعبیر بتائی۔ وہ صدیق فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے خواب کی تعبیر میں نے کسی کو نہیں بتلائی، میں نے خواب کسی کو نہیں بتلایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ لم یخبر احدا من الناس، جب آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں آپ نے، کہ 40 سال کی عمر میں انسان کی عقل کامل ہوتی ہے، اور میرے نبی تو بچپن سے ہی عقل مند تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے عقل دیتا ہے پھر نبوت دیتا ہے، اور جتنی نعمتیں تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کے بعد عقل ہے۔ عقل بہت بڑی اللہ کی نعمت۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، واپسی ہوئی اللہ کے راستے کے غزوے سے، تو معاذ بن جبل سے پوچھا یا رسول اللہ کیا سب کو ثواب اللہ کے راستے میں جانے کی وجہ سے سب کو اجر و ثواب برابر ملے گا؟ سوال کیا تو آپ نے فرمایا اجر و ثواب میں تو سب کے سب برابر ہیں، لیکن ہر ایک کو اجر اس کی عقل کے مطابق ملے گا، عقل کے مطابق ملے گا، عقل کے مطابق۔ ہمارا کیسے اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جتنی عقل ہوگی اتنے عمل ہوں گے، اجر ملے گا عمل کے اعتبار سے اور عمل کرے گا عقل کے اعتبار سے۔ آدمی کی عقل اچھی ہوگی تو آدمی عمل کو اچھی طریقے سے کرے گا، جتنی اچھی عقل ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ پر کافروں کو کہا افلا تعقلون افلا تسمعون افلا تبصرون، تم کو بات سمجھ میں نہیں آتی، کیا تمہاری عقل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھ کر بھی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ کیا عقل نہیں ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ایمان والوں کے پاس صرف عقل ہوتی ہے، کفاروں کے پاس عقل نہیں ہوتی، ان کے اندر عیاری ہوتی ہے، عیاری۔ عقل ہوگی ایمان والوں کے پاس۔ عقل مند کون ہے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم 40 سال میں نبوت کا دعویٰ کیا، سامنے صدیق اکبر بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک پہلی بات کہ عرب میں اللہ کی توحید کی، صنم کا ماحول ہے، معاشرہ گندا ہے، اور گندے معاشرے میں توحید کی آواز نئی آواز تھی، اس لیے کہتے تھے نا ان ھذا لشیء عجاب، نئی بات کہاں سے آ گئی؟ اس سارے معبود کو ایک ہی بنا لیا، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ سارے عرب نے کہا، بڑے بڑے عقل مند عرب نے کہا یہ کیسی بات، ہمارے ہر گھر میں بت ہے، بیت اللہ میں 360 بت ہیں، اور بڑے بڑے مکہ کے بڑی بڑی جگہوں پر لات اور عزا اور منات بڑے بڑے بت بنے ہوئے ہیں، اور یہ نبی یوں کہتا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ لوگ ایک اللہ کی بات مان لو اور ایک اللہ کا یقین دل میں پیدا کر لو، تمہارا پالنے والا ایک ہے، اگر تم ایک اللہ کو مانو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت بنے گی، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کیسی نئی بات ہے کہ سب معبودوں کو ایک بنا لیا، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ ایسے پرفتن اور پر خطرناک ماحول میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے کے راستے میں صدیق اکبر کو دعوت دی، پہلی دعوت کہ ابو بکر ایمان قبول کر لو۔ کیوں؟ کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے مجھے یہ دعوت دے کر بھیجا ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، ایک اللہ کو مانو، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ یہ ہر نبی کی دعوت لا الہ الا اللہ ہے، ایک اللہ کی بات مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، ایمان قبول کر لو۔ تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا مد دلیل علی ما تدعی یا محمد، اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تمہاری نبوت کی دلیل کیا ہے جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ یہ صدق حضور نے فرمایا رؤیا التی رأیتھا بالشام،
میری نبوت کی دلیل تیرا وہ سپنا ہے، تیرا وہ خواب ہے جو تو نے ملک کے شام میں دیکھا تھا اور تو نے کسی کو نہیں بتایا تھا، تو نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اتنا کہنا تھا، صدیق اکبر کھڑے ہوئے، فقام واعتنقہ، اور اللہ کے نبی سے معانقہ کیا، وقبل بین اعین الناس، اور اللہ کے نبی کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہ یا رسول اللہ، میری جان بھی آپ کے سامنے حاضر ہے، میرا مال بھی آپ کے سامنے حاضر ہے، بغیر چو چرا کے ایمان قبول کر لیا اللہ کے نبی کی بات کو سن کر۔ کہ نبی کی خبر کو، نبی کے اعتماد پر یقین ماننے کا نام ایمان ہے، کہ نبی کی خبر کو ماننا۔ ایمان میں یہ چیز سکھائی گئی محمد رسول اللہ کہ نبی کی خبر پر یقین کرنا، ہمیں سمجھ میں آوے نہ آوے، ہماری عقل کا ایک حد ہے، ہماری عقل کی ایک حد ہوتی ہے اور وحی کی حد نہیں ہوتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع کے سامنے مسلم شریف کی روایت ایک بات فرمائی کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی گائے کو لے کر جا رہا تھا، اچانک اس کو کیا ہوا کہ گائے پر سوار ہو گیا۔ حالانکہ گائے سواری کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کی، گائے سواری کا جانور نہیں ہے، سواری کا جانور تو اونٹ بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، گدھا بھی ہے۔ گائے کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا اس لیے کیا ہے، تم گائے کو ذبح کر کے کھا سکتے ہو، حلال ہے۔ تو گائے بولی کہ مجھے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم مجھ پر سوار ہو رہا ہے، میں سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ نے جب بات صحابہ کے مجمع کے سامنے فرمائی تو صحابہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، یا رسول اللہ، کیا گائے نے تکلم کیا، کہ گائے نے انسانوں کی طرح بات کی؟ تو آپ نے فرمایا آپ کو شک ہے، اس پر تو میرا بھی ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے اور عمر کا بھی ایمان ہے۔ حالانکہ صدیق اکبر حضرت عمر فاروق مجلس میں موجود نہیں تھے، اور اگر یہ بات میں حضرت ابو بکر کے سامنے کرتا، عمر کے سامنے کرتا، تو ان کی پیشانی پر بل نہ دے جس طرح میں تمہاری پیشانی کو پڑھ رہا ہوں، کہ میری بات کے سنتے ہی ان کی بات، ان کا دل اقرار کر لیتا کہ نبی کی خبر پر ان کو پورا یقین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی ایمان کی تعریف کی، حالانکہ وہ دونوں مجلس میں موجود نہیں تھے، کہ حضور نے فرمایا تو بالکل صحیح ہے۔ جب معراج کے آنے کے بعد آپ نے جب پورا تذکرہ کیا جنت کا اور پورا بیت المقدس کا تذکرہ کیا، صحابہ کے مشرکین مکہ بھی تھے، وہ سب کے سامنے جنت کا سفر کیا، جہنم کا سفر کیا، اور آپ نے جب خبر دی مجمع کے سامنے، خبر دی کہ میں نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی، بیت المقدس دیکھا، وہاں میں نے امامت کرائی نبیوں کی، اس وقت اور اتنی منٹ کا سفر معراج کا، ظاہری بات ہے کافر لوگ تو مذاق اڑائیں گے۔ مکہ کا سب سے بڑا کافر اس امت کا فرعون ابو جہل صدیق اکبر کو ملا کہ تم نبی کرتے ہو، تمہارے نبی تو عجیب عجیب باتیں بتاتا ہے۔ کہ کیا باتیں بتائی؟ کہ میں نے اتنی رات میں اتنا بڑا سفر طے کر لیا۔ تو فرمایا کہ میرے نبی نے بات کہی ہے تو بالکل سچی ہے، اس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش ہے کہ میرا ایمان ہے کہ میرے نبی نے اتنے منٹ میں جنت جہنم کو سب دیکھ لیا ایک ہی رات میں۔ آج دنیا کی مادیت کے دور میں ہمارا جتنا دنیا کی اور سائنس کی باتوں پر یقین ہے، اتنا میرے اور آپ کا یقین نبی کی خبروں پر نہیں ہے۔ نبی کی خبروں پر یقین ہے۔ کسی نے سوال کیا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے، یا کسی نبی نے سائنس کی ایجادات کی؟ آخر میں نبیوں کی خبروں پر ایمان لاؤ، نبیوں کی خبروں پر ایمان لاؤ۔ اگر کسی نبی نے سائنس کی ایجادات کی تو حضرت نے فرمایا کہ سائنس کی جو ایجادات ہوتی ہے وہ عقل سے ہوتی ہے۔ آدمی نے جتنی عقل ہوگی وہ عقل کی بنیاد پر آدمی سائنس میں ترقی کرتا رہے گا، اور نبی جو چیز لے کر آتے ہیں اس کا نام وحی ہے، وحی و شریعت۔ اور عقل کی حد ہوتی ہے، عقل جو ہوتی ہے وہ وحی کے تابع ہوتی ہے، وحی عقل کے تابع نہیں ہوتی، عقل وحی کے تابع ہوتی ہے۔ یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جہنم کے اندر زقوم کا درخت بھی ہے اور جہنم میں آگ بھی ہے۔ عقل کیا کہتی ہے کہ آگ اور درخت دونوں کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ درخت کا لکڑا وہ تو آگ کی غذا ہے۔ ہماری عقل تو یہ کہتی ہے کہ بے آگ اور درخت دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یہ میری اور آپ کی عقل ہے۔ لیکن نبی کی خبر ہے کہ جہنم میں زقوم کا درخت بھی ہے جہنمیوں کو کھلانے کے لیے، اور جہنم میں خطرناک قسم کی انگاری بھی ہے لوگوں کو جلانے کے لیے بھی ہے۔ لیکن نبی کی خبر ہے تو نبی کی خبر پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ عقل وحی کے تابع ہے اور عقل کی حد ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام کو وحی لے کر بھیجا. کیا لے کر بھیجا بھائی؟ وحی لے کر بھیجا. نبی وحی لے کر آتے ہیں اور وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے. اس لیے ہم حج میں جاتے ہیں نا، اور حج میں تو صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں. تو صفا مروہ کی صحیح میں میلین اخضرین کے درمیان دوڑنے کا حکم کس کو ہے؟ کہ میں مرد دوڑیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گی. حالانکہ دوڑی حاجرہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نہیں دوڑے. اسماعیل علیہ السلام صفا مروہ کی صحیح میں اسماعیل علیہ السلام نہیں دوڑے، حاجرہ دوڑی کے، اور حاجرہ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے صفا مروہ کی صحیح ہے. لیکن حکم میرے نبی کا فرمایا کہ ملین اخضرین کے درمیان دوڑنا ہو تو مرد دوڑیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گی. تو عقل یہ کہے گی دوڑی تو حاجرہ ہے، تو عورتوں کو دوڑنے کا حکم کیوں نہیں؟ کہ یہ اور آپ عقل کے تابع نہیں ہیں، ہم تو شریعت اور وحی کے تابع ہیں. اور انبیاء علیہ السلام جو لے کر آتے وحی لے کر آتے ہیں. اور ایمان کہتے ہیں نبی کی خبر کو، نبی کے اعتماد پر یقین ماننے کا نام ایمان ہے، کہ نبی کی خبر پر ہمارا ایمان ہو. آج دنیا میں بہت سے بچے سائنس، میڈیکل سائنس پڑھتے پڑھتے کیا ہو گئے؟ ملحد بن گئے، اللہ کے منکر بن گئے. کہ جن کا دین سے تعلق نہیں تھا، اللہ کا تعلق نہیں تھا، صحبت نہیں تھی بزرگوں کی، ایمانی ماحول نہیں تھا، ایمانی فضا نہیں تھی، اور اللہ کے علاوہ کو بولا جاتا تھا. مولانا محمد صاحب پالم پوری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جہاں سائنس کی انتہا ہوگی وہاں سنت کی ابتدا ہوگی. کیا ہوگی؟ جہاں سائنس کی انتہا ہوگی وہاں سنت کی کیا ہوگی؟ اور نبی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اور دنیا میں جتنے بھی دیگر انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان کا صرف علم کامل نہیں تھا بلکہ ان کی عقلیں بھی کامل تھی. عقلیں بھی کامل تھی. اس لیے اکثر کتابوں میں خصائص کبریٰ میں اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بڑی کتابیں بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی عقلیں تقسیم ہوئی، روایت کے بارے میں کمزوری ہے لیکن بزرگوں کا قول ہے، اللہ نے عقل کے 99 حصے صرف اللہ کے نبی کو عطا فرمائے. کتنے؟ اور امام غزالی تو فرماتے ہیں 1000 میں سے 999 عقل کے حصے اللہ تبارک و تعالی صرف محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور ایک عقل کے حصے میں ساری دنیا ہے. یہ بڑے بڑے دنیا میں عقل مند گئے، بڑے بڑے فلاسفر گئے، جغرافیہ کے سائنسداں ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اور دنیا جس کو عقل مند مانتی ہے یہ سارے کے سارے ایک عقل کے حصے میں ہیں. اور 99 عقل کے حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. تو نبی کا علم بھی کامل ہوتا ہے اور نبی کی عقل بھی تابع ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نبوت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے پروردگار عالم اس کی عقل کو کامل کرتا ہے. کم عقل کو، اس میں ہر نبی کو نبوت شہر میں ملی، کوئی نبی دیہات کے نہیں ہے. آپ مطالعہ کریں گے کتابوں کا تو آپ کو یہ بات ملے گی، اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے شہر میں پیدا فرمائے، گاؤں میں پیدا نہیں فرمائے. ہر نبی کی پیدائش شہر کی ملے گی، اور ہر نبی کو اللہ نے عقل کامل دی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی عقل اتنی کامل کہ آپ ترکی میں مسائل حل فرماتے تھے. غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام کی تعداد تو بہت کم تھی اور مشرکین مکہ 1000 تھے، لیکن تعداد کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کتنی تعداد میں ہے. تو ایک اچانک ان کا جاسوس پکڑا گیا مسلمانوں کے ہاتھ میں، اور صحابہ کرام نے اس کی بڑی خبر لی. بھائی بتا تمہاری تعداد کتنی ہے؟ تو کہا واللہ انہ لکثیر، اللہ کی قسم تعداد بڑی زیادہ ہے، لیکن متعین تعداد وہ بتاتا نہیں تھا کہ بھائی متعین تعداد کتنی ہے. صحابہ کرام یہاں تک کہ آوازیں بلند ہو گئی. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کان میں آواز پڑی تو اللہ کے نبی اپنے حجرے سے، اپنے خیمے سے باہر نکلے. یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کے نبی جاسوس پکڑا چکا ہے مشرکین مکہ کی طرف سے ہے، اور وہ بدر والوں کی تعداد نہیں بتاتا کتنے لوگ بدر میں جمع ہوئے مشرکین. آپ نے کہا چھوڑو، ہمیں تعداد کی کیا ضرورت ہے، اپنا کام کرو. آپ نے بات ہی ختم کر دی. یہ تھوڑی دیر کے بعد ادھر ادھر بات کر کے آپ نے پوچھا بھائی تم کھانا تو کھاتے ہوں گے نا؟ بالکل کھاتے حضور. اور کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ تو کہا 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں. کہ ٹھیک ہے جاؤ. آپ نے فرمایا 1000 کی تعداد ہے، ایک اونٹ میں کتنے لوگ کھاتے ہیں؟ 100 کھاتے ہیں. 10 اونٹ میں کتنے کھاتے ہیں؟ 1000. یہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے چٹکی میں مسئلے کو حل کر دیا. تو نبی ایسا نہیں کہ صرف نبی کے پاس قرآن حدیث کا علم ہوتا ہے. اگر آپ قرآن کریم میں غور و خوض کریں گے تو سارا ڈاکٹری کا علم آپ کو قرآن میں ملے گا.
ابن مسعود فرمایا کرتے تھے قرآن تو سمندر ہے، سمندر میں گوتا لگانے والا چاہے اس میں کتنے ہیرے ہیں کتنے موتی ہیں، اس لیے درس قرآن میں بیٹھا کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکلے ہوئے جملے ہیں، اللہ کا کلام۔ حضرت علی فرمایا کرتے ہیں جب میرے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ المصلی یناجی ربہ، کہ نماز پڑھنے والا انسان پروردگار سے چپکے چپکے باتیں کرتا ہے۔ جب میرے دل کی تمنا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ جب دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، کہ قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے اللہ مجھ سے بات کرتا ہے۔ اور غالب فرماتے ہیں قرآن کریم میں دنیا کی تمام انسانیت کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ جگہ جگہ پر عقل کی بات کر رہا ہے کہ ہم نے تمہارا تمام تذکرہ ہم نے قرآن میں اتارا ہے۔ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، تمہاری ساری زندگی ہم نے قرآن میں کھولی ہے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم قرآن کو سمجھتے نہیں ہو؟ قرآن کی آیتوں پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ چٹکیوں میں مسئلے کو حل فرماتے تھے۔ ایک پڑوسی بزرگ کی خدمت میں، یا رسول اللہ میرا پڑوسی مجھے بہت ستاتا ہے، مجھے بہت پریشان کرتا ہے، مجھے کوئی حل بتا دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا ایک کام کرو، تمہارے گھر کا سارا سامان، مسلم شریف کی روایت ہے، تمہارے گھر کا سارا سامان لے کر گھر کے باہر بیٹھ جاؤ، کوئی پوچھے بھی کیوں بیٹھے ہو کہ میرا پڑوسی مجھے ستاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے ترتیب بتائی۔ تو پورا گھر کا سارا سامان اپنے اہل و عیال کو لے کر گھر کے دروازے کے باہر بیٹھ گئے۔ اب جتنے مدینے میں لوگ آتے بھائی باہر کیوں بیٹھا ہے، تیرا گھر ہے، کہ کیا کروں، پڑوسی نے مجھے تنگ کر دیا ہے۔ تو پڑوسی نے دیکھا کہ میری ذلت ہو رہی ہے کہ بھائی ہمیں زندگی میں دوبارہ تجھے تنگ نہیں کروں گا تو اپنے گھر میں آ جا۔ اس کے بعد جب تک روایت میں لکھا ہے جب تک وہ ان کا گھر اور وہ ان کی فیملی وہاں رہی، کبھی بھی پڑوسی نے اس کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ اور یہ ترتیب بتانے والے ترکیب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ ایک چٹکی میں مسئلے کو حل کر دیا۔ وہ مشہور روایت جو کتاب الوضو میں امام بخاری نے لکھی ہے، وہ دیہاتی والی، کہ مسجد نبی کے اندر اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا اور مسجد کے اندر پیشاب کرنے بیٹھ گیا۔ مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی، مسجد میں پیشاب۔ اب صحابہ کرام، آج کوئی انسان مسجد میں باتیں کرتا ہے تو کتنا غصہ آتا ہے، وہ تو مسجد میں پیشاب کر رہا ہے۔ اس زمانے کی مسجدیں کچی تھی اور فرش بھی کچا تھا، مٹی تھی۔ تو صحابہ کرام کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ آپ نے فرمایا بیٹھو بیٹھو، خاموش ہو جاؤ، اس کو مکمل پیشاب کرنے دو۔ مکمل پیشاب کے مکمل ہونے کے بعد پھر آپ نے اس کو بلا کر بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی محبت سے اس کو سمجھا کر فرمایا بھائی یہ کوئی خدا کا گھر ہے، یہاں پیشاب نہیں کیا کرتے۔ مولانا نے صحابی کو فرمایا ایک دو میں پانی منگوا کر فرمایا وہاں انڈیل دو۔ وہ زمین تھی تو ناپاکی کو جذبہ کر لیا کہ زمین خشک ہو گئی، اور خشک ہونے کے بعد زمین پاک ہو جاتی ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہ انگریز نے حدیث پڑھی ہے اور اللہ کے نبی کا عمل پڑھا تو اس نے اسلام قبول کیا اس حدیث پر، کہ وہ نبی کتنے بڑے عقل مند ہیں۔ اگر اس کو اس وقت اگر اللہ کے نبی روک لیتے، صحابہ روک لیتے تو نہ معلوم پوری مسجد ناپاکی سے لت پت ہو جاتی، کتنی جگہ پیشاب کے قطرے گرتے، اور اچانک پیشاب کو روکتا تو بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتا، کوئی نہ کوئی مرض لگ جاتا۔ لیکن کتنی حکمت کے ساتھ اللہ کے نبی نے اس کو پیشاب کرنے دیا۔ یہ نبی کی نبوت کے ساتھ عقل مندی کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبوت ملی، لیکن آپ کی نبوت پہلے سے تھی۔ جب آپ کی 35 سال کی عمر ہوئی، 35 سال، تو بیت اللہ کو تعمیر، بیت اللہ کو شہید کر کے بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ اب وہاں عرب کے قبیلے میں بات تھی کہ بھائی حجر اسود کے رکھنے کی باری آئی، بیت اللہ تو تعمیر ہو گیا، اب حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنا ہے تو کون رکھے؟ ہر قبیلہ یہ شرف میں حاصل کرو، یہ شرف میں حاصل کرو۔ تو بیت اللہ کے متولی نے اعلان کیا کہ صبح سویرے جو سب سے پہلے آئے گا وہ حجر اسود کو بیت اللہ کی جگہ پر نصب کرے گا، لگائے گا۔ اب سب لوگ رات کو اسی نیت سے سو گئے کہ صبح میں جلدی آئیں گے اور حجر اسود کو بیت اللہ میں فیڈ کریں گے اور اس کو یہ شرف ملے گا۔ جب لوگ صبح میں جلدی آئے تو سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بیت اللہ میں آ چکے تھے۔ آپ کی عمر 35 سال کی اس وقت، اور اللہ کے نبی کی شخصیت پر سب کو اتفاق تھا، اس زمانے میں سب کو اتفاق تھا کہ صادق بھی ہے، امانت دار بھی ہے، تو سب نے تسلیم کیا بلا چوچرا کے کہ حجر اسود اللہ کے نبی رکھیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کتنی عقل مندی سے فیصلہ فرمایا
فرمایا دیکھو چادر لاؤ چادر، اور آپ نے بڑی چادر منگوائی اور حجر اسود کو چادر میں رکھا. پھر فرمایا تمام قبیلے کے بڑے بڑے سردار جتنے بھی ہیں قبیلے، چونکہ وہ قبائل تھے، قبائل کے سردار آوے اور ہر قبیلے کا سردار چادر کا کونا پکڑے تاکہ سب کو شرف مل جائے. تو سب نے حجر اسود کو حضور نے رکھا اور سب چادر میں سے لے کر بیت اللہ کی اسی جگہ پر آئے جہاں حجر اسود نصب کیا جاتا ہے. پھر آپ نے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو وہاں فٹ کیا، سارا جھگڑا ختم ہو چکا. اور علماء نے لکھا ہے کہ جنگیں قائم ہو جاتی حجر اسود کو رکھنے کے لیے. اتنے بڑے نبی، امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سب سے بڑے عقل مند ہیں. اس کی سب سے بڑی دلیل کیا؟ تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے نبی کا اتباع کا حکم دیا، فاتبعونی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے بعد رسول کی اطاعت کا حکم دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالم الغیب ہے. اللہ پوری دنیا کی انسانیت کو کم عقل کے تابع نہیں کرتا. اس کے تابع نہیں کرتا، کم عقل والے کے تابع نہیں کرتا. اسی کے تابع کرے گا اور اسی کی اتباع کا حکم دے گا جس کی سب سے زیادہ عقل ہو. اور وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم. اس سے میرے بھائیو، یہ ہمارا جو مجمع ہے پڑھی لکھوں کا مجمع ہے. اور قرآن کریم میں عقل مند کس کو کہا؟ عقل مندوں کا مجمع. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. کہ وہ عقل مندوں کی جماعت عقل والے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے اللہ کی قدرت کو تسلیم کرتے ہیں. آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں. آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ نے سائنس میں آسمان کو پورا پڑھا ہوگا، زمین کو پورا پڑھا ہوگا. تو آسمان اللہ نے کیسے بنایا؟ الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ اللہ نے 7 آسمان کو اللہ نے تہ بتہ بنایا. هل ترى من فطور، اللہ اپنے بندوں کو فرماتے کہ تم کو آسمان میں پھٹن دکھ رہی ہے؟ بغیر ستون کے اللہ نے 7 آسمان کو کھڑا کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو تاکید کر کے یوں کہہ رہا ہے فرجع البصر هل ترى من فطور. ارے بار بار دیکھو، بار بار. کہیں تم کو آسمان میں کہیں پھٹن کی جگہ نظر آتی ہے؟ آدمی کتنی بھی بڑی بلڈنگ بنا دے بلڈر، لیکن کچھ سال کے بعد بلڈنگ کی مرمت کرنی پڑتی ہے اور بلڈنگ کو ختم کرنی پڑتی ہے اور دوبارہ اسی جگہ پر نئی بلڈنگ کو کھڑی کرنی پڑتی ہے کہ اس کی ایک حد ہوتی ہے. اس کی ایک حد ہوتی ہے. میرے اللہ کی کتنی بڑی کاریگری کہ اتنے بڑے آسمان کو بنایا. کب سے آسمان بنا ہوا ہے اور ایک دن میں اللہ نے آسمان کی تخلیق کی. آج تک وہی کا وہی آسمان کھڑا ہے اور اللہ تعالیٰ آسمان کو قیامت کے دن توڑے گا. اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں اللہ تعالیٰ کے مخلوق آسمان میں غور و فکر کرنا اور رات و دن کے ادوار، راتوں کا آنا اور دن کا آنا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. آپ قرآن کریم میں جہاں جہاں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو اپنی نعمت، اللہ کی قدرت کو بیان کے کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ ٹیچر جب اپنے اسٹوڈنٹ کو تعلیم دیتا ہے تو ہمیں سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بیوقوف بات سمجھ میں نہیں آئی کیا کہتا ہے ٹیچر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سارے کی ساری قدرت کو بیان کرنے کے بعد کہتا ہے افلا تعقلون. اللہ پر میرے بندے، اگر میں رات کو یوں کہوں تجھے جانا نہیں اور دین کو یوں کہوں تجھے آنا نہیں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہے جو روشنی کو لاوے؟ اللہ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں کہ عقل مند اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرے گا. پھر آگے اللہ نے فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. کیا قرآن کریم کی بلاغت، کیا قرآن کریم کی فصاحت. اے میرے بندے، اگر میں سورج کی روشنی کو یوں کہوں تجھے جانا نہیں، تو کون ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو رات کو لاوے یاتیکم بلیل، جس میں تم زندگی سکون سے گزارو، کیونکہ رات سکون کے لیے ہے. اللہ نے سکون کی چیزیں قرآن میں 3 بتائی. کتنی بتائی جانتے ہو بھائی؟ ہاں، قرآن میں اللہ نے سکون کی چیزیں کتنی بتائی؟ 3 بتائی. گھر، جس آدمی کو اپنا ذاتی مکان ہو چاہے چھوٹا ہی کیوں ہو، جھونپڑا ہی، یہ سکون ہے.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے مکان مانگا. اللہ کے نبی نے صرف 2 چیزیں مانگی اللہ تعالیٰ سے دنیا کے لیے. آپ کی اجمالی دعاؤں میں تو آپ نے عافیت بہت مانگی ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. تو اللہ نے سکھائی کہ دنیا کی بھلائی اللہ سے مانگو. میرے نبی نے اللہ سے چوڑا گھر مانگا دعا میں کہ اللہ تو مجھے چوڑا مکان دے دے. ہے وضو کے درمیان کی دعا, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہ تعالیٰ مجھے چوڑا مکان دے, وسعت والا مکان. اس آدمی کا مکان وسعت والا ہوتا ہے, اس کا دل بھی وسعت والا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے مکان کا سوال کیا. اللہ ہر ایک کو ذاتی مکان دے دے. جن لوگ کرایوں پر رہتے ہیں ان کو جا کر پوچھو ان کی زندگی کتنی تلخ ہے. ذاتی مکان, جب انسان کا مکان بڑا ہوگا تو مہمان زیادہ آئیں گے. جب مکان بڑا ہوگا تو فوراً تیسرا دعا کا جملہ کون سا ہے؟ وبارک لی فی رزقی. اللہ میرے رزق میں برکت بھی دے دے. اب مکان تو چوڑا بنا دیا, مہمانوں کی آمد ہوگی تو مہمانوں کو کھلانے کے لیے کیا چاہیے بولو. اللہ کے نبی نے کبھی امت کو ناقص دعا نہیں بتائی, فوراً فرمایا وبارک لی فی رزقی. اللہ میرے رزق میں بھی برکت دے کہ لوگ کھاتے بھی رہے پیتے بھی رہے, اتنی تو مجھے رزق میں برکت دے. زیادہ روزی کی دعا حضور نے مانگی بلکہ قناعت کی دعا مانگی. اللہم اکنعنی بما رزقتنی. یہ دعا سنت مانگ رہا. آپ کی دعا بھی سنت, آپ کا ہر عمل بھی سنت. آپ دعوت والے بھی نبی ہیں, دعا والے بھی نبی ہیں. دعوت میں بھی آپ نبی ہیں, دعا کے اندر بھی نبی ہیں. یہ اللہ تو جو مجھے جتنا رزق عطا فرماوے اس پر تو مجھے قناعت دے, یہ دعا مانگنی ہے. اللہم اکنعنی بما رزقتنی. جتنی تو مجھے روزی اس پر مجھے قناعت. دین میں قناعت نہیں ہے, دنیا میں قناعت ہے. دین میں کیا ہے بولو بھائی؟ دین میں آگے بڑھنا ہے. اور دنیا میں کہ دنیا میں قناعت ہے کہ اللہ تو جتنا مجھے رزق عطا فرما اس پر تو مجھے قناعت نصیب فرما. لیکن آگے کا جملہ حضور نے فرمایا وبارک لی فی. پروردگار عالم تو مجھے جو روزی عطا فرمائے, جو رزق, اس پر تو مجھے قناعت دے اور اس میں تو مجھے برکت دے. برکت الگ ہے, کثرت الگ ہے. بینک بیلنس کا زیادہ ہو جانا یہ کثرت ہے, برکت نہیں ہے. برکت جو ملے گی برکت, یہ برکت جو ملتی ہے ایمان و تقوی کی بنیاد پر ملتی ہے. ایمان و تقوی کی بنیاد پر برکت ملتی ہے. برکت اور اخلاق ایمان والوں کو ہی ملتے ہیں. کس کو ملتے ہیں؟ ہماری زبان پر جملہ ہوتا ہے کہ غیروں کے اخلاق بہت اچھے ہیں. ہمارے بزرگ مولانا ابراہیم صاحب دعوت برکاتہ فرماتے ہیں اخلاق تو عبادات سے ہی پیدا ہوتے ہیں. یہ اخلاق نہیں ہے, یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق تو اللہ ایمان والوں کو ہی دے گا. عبادات سے اخلاق پیدا ہوتے ہیں, وہ تو عیاری ہے, ان کا کردار ہے. اور اخلاق کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے, اخلاق کا تعلق تو دل سے ہے. اس سے فرمایا میرے نبی نے فرمایا میرا دنیا میں آنے کا ایک اور مقصد بھی یہ ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. عرب میں پہلے سے اخلاق تھے. عرب میں کیا اخلاق تھے؟ ان میں شکر تھا, ان میں صبر تھا. شکر کی صفت عربوں میں پہلے سے تھی, صبر بھی تھا. اللہ کی تقدیر پر ایمان پہلے سے تھا, تقدیر پر راضی تھے. اور ان میں بہادری, یہ بھی ایمان کی صفت ہے. میرے نبی نے فرمایا میں بزدل نہیں ہوں, میں بہادر ہوں. حضور بہادر تھے, بزدل نہیں تھے. اکثر پڑھا لکھا طبقہ کیا ہوتا ہے, وہ بزدل رہتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بہادر نہیں ہوتا. بہادر کہ بھائی چلو چھوڑو. ایک بار مدینہ منورہ میں ہنگامہ ہوا کہ بھائی مدینہ میں کسی نے چڑھائی کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا صحابہ کو تم بیٹھو. اب ایک صحابی کا گھوڑا دیا اور آپ نے پورے مدینے کا رات کے اندھیرے میں چکر کاٹا, پورے مدینے کا, اور تیزی کے ساتھ گھوڑے کو دوڑا تھا. پورے مدینے کو دیکھ کر فرمایا کچھ نہیں ہے, سو جاؤ. اور جن صحابی کا گھوڑا تھا اس کو فرمایا تیرا گھوڑا تو بجلی ہے. کیا کہا؟ تیرا گھوڑا تو بجلی ہے, نہیں بجلی کی طرح چلتا ہے. کہ یا رسول اللہ بجلی نہیں ہے, آپ کی برکت سے بجلی بن گیا. کیا بن گیا؟ آپ جیسی ہستی میرے گھوڑے پر بیٹھی تو میرا گھوڑا بجلی بن گیا. دائیں حلیمہ کی سواری تیز ہو گئی تھی حضور کے بیٹھنے کی وجہ سے. یہ میرے نبی کے, اللہ کے نبی کی بصیرت, اللہ کے نبی کی بصارت. اس لیے اللہ کے نبی کی محبت دل میں ہوگی تو نبی کی عظمتیں ہوگی تو نبی کے طریقوں پر عمل کرنا. ورنہ انسان سائنس کی باتوں کو زیادہ مانے گا.
یہ بخاری شریف کی روایت میں نبی نے فرمایا یہ لوگوں آپ جب نماز کھڑی تو نماز کھڑی ہوتی ہے تو آپ فرماتے صفوں کو صحیح کرو. آپ جاؤں گے عرب میں بولے تو ہر امام کو کہنا چاہیے سووا صفوفکم استووا سووا اپنے صفوں کو صحیح کرو. امت میں اختلاف جو پیدا ہوتا ہے دو گناہ کی بنیاد پر ہوتا ہے. جس جگہ پر اذانیں صحیح نہیں ہوتی وہاں اللہ امت کے دلوں میں اختلاف ڈال دیتا ہے. امت میں اختلاف. ایک بار میرے نبی نے اذان کے فضائل سنائے. اذان کے فضائل عمر فرمایا اللہ کے نبی میرے دل کی تمنا ہے کہ میں مؤذن بن جاؤں. آپ نے کہا عمر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کا سب سے گھٹیا ساتھی مسجد کا مؤذن ہوگا. مسجد کا گھٹیا ساتھی مؤذن ہوگا. اذان کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوگی. جب اذان کے کلمات جب صحیح ادا نہیں ہوتے تو اللہ لوگوں کے دل میں اختلاف ڈال دیتا ہے. اور جب مسجد میں صفیں صحیح نہیں ہوتی صفوں کے درمیان جگہ ہوتی ہے تو دلوں میں اختلاف آ جاتا ہے. ایک دوسرے کے بارے میں دل بدتر ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا تم صفیں صحیح کرو جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. بخاری کی پکی روایت. جس طرح میں تم کو آگے سے دیکھ رہا ہوں اللہ نے مجھے بصارت دی ہے آگے سے بھی دیکھتا ہوں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. جیسے میرے نبی کی زندگی پر آپ کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھی گندی مکھی. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بڑی نرالی ہے لیکن تب بھی آپ بشر ہیں. لیکن ہماری طرح بشر نہیں. بشر کے اندر بھی صفات کوالٹیاں ہیں. انسانوں کی کتنی کوالٹی ہے. ایک ہی محلے میں کتنی کوالٹی کے لوگ رہتے ہیں. نبیوں کے اندر بھی سب سے بڑے نبی آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے. اللہ کے نبی کی ذات بڑی بابرکت بڑی خیر والی بڑی برکت والی. تو فرمایا کہ تم آسمان و زمین کی مخلوقات میں غور و فکر کرو گے نا غور و فکر. جب اس کے بعد میں نے فرمائی اللہ کے نبی نے ٹھنڈے پانی کا تقاضا کیا. آپ ٹھنڈا پانی کو بہت پسند فرماتے تھے. وہ فریج کا ٹھنڈا نہیں کنویں کا ٹھنڈا پانی. اہل علم نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مستقل ٹھنڈے پانی کا انتظام ہوتا تھا. اس میں قرآن کریم میں ہے نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں اللہ ہم سے حساب لے گا کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں. مفسرین نے لکھا ہے اس میں ایک چیز کا خاص ذکر کیا کہ گرمی کے موسم میں تم ٹھنڈا پانی پیتے ہو نا اور تمہارے دل کے روئے سے جو الحمدللہ نکلتا ہے اور تمہارا دل کا روا ٹھنڈا ہوتا ہے اللہ اس کے بارے میں مستقل سوال کرے گا. ٹھنڈا پانی پینے کے بعد تم نے پانی کی کیا قدر کی اللہ کی نعمت کی. تو عقل مند بتائے کہ عقل مند کون ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. الباب جمع ہے لب کی اور لب ایسی عقل کو بولتے ہیں جو عقل چالاکی سے خالی ہو. جس عقل میں چالاکی رہو. یہ لوگ کہتے ہیں عقل مند ہے. یہ عقل مند نہیں یہ تو عیار ہے. عقل مند کسی کا نقصان نہیں کرتا. عقل مند ہر ایک کا بھلا چاہتا ہے. اور ایک صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ. ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم 10 صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی کی خدمت میں. فقام رجل انصاری نے کھڑے ہوئے اللہ کے نبی عقل مند کون ہے. من اکیس الناس. کیا سوال کیا عقل مند کا. من اکیس الناس واحزم الناس کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون اور لوگوں میں سب سے زیادہ محتاط کون. عقل مند کون. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عقل مند کی علامت بتائی. قرآن میں بھی اللہ نے بتائی میرے نبی نے بتائی کہ عقل مند کی علامت وہ ہے کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے. کیا کرے. موت سے پہلے موت کی تیاری کرے کہ مجھے مرنا ہے. ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. جن میں یہ صفت پیدا ہو گئی نا اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا للموت. یہ جملہ ہے کہ موت کا تذکرہ کرے موت کو یاد کرے اور موت کے پہلے کی تیاری کرے. موت کے بیٹے. اس لیے عقل کی 2 قسمیں ہیں. ایک عقل معاد اور ایک عقل معاش. کتنی قسمیں. عقل معاش اور عقل معاد. بعض لوگوں کو عقل معاش ہوتی ہے. معاش کا مطلب کیا ہوتا ہے ان کو ساری دنیا کی فکر ہوتی ہے. ان کی عقل دنیا کے بارے میں بہت چلتی ہے. آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے کہ دنیا کی بات کریں دنیا کی بات اتنا بولیں گے کہ ان کی ساری عقل دنیا میں چلتی ہے اور دین کے اعتبار سے 0 اور 0 ہوتے ہیں. یہ عقل معاش کہ دنیا میں کوئی بھی معاملہ ان کے سامنے لاؤ تو ان کی عقل چلے گی.
اللہ تبارک و تعالی نبی کو جو عقل دے کر بھیجتا ہے وہ عقل معاد لے کر آتے ہیں. انبیاء کے پاس عقل معاد ہوتی ہے کہ ہر دنیا کی چیز میں ان کا رجوع آخرت کی طرف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آخرت کی طرف ان کا رجوع ہوتا ہے کہ جس میں آخرت کی فکر ہو. چاہے دنیاوی سامان ہو لیکن دنیاوی سامان کے اندر سے آخرت کو نکالتے ہیں. علماء نے لکھا ہے عوام کو نہیں سمجھتے عوام کہ صحابہ کرام کی سب سے بڑی کرامت کیا تھی؟ کہ صحابہ کرام کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ سعد بن وقاص کا لشکر سمندر کے اوپر سے پار ہو گیا. یہ عوام الناس کی کرامت ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں. لیکن اہل علم کی اور پڑھے لکھے طبقے کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ صحابہ کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ صحابہ کے سامنے دنیا ریل پل کی طرح تھی اور دنیا کی ریل پل ہونے کے باوجود دنیا کی گندگی سے محفوظ رہ کر چلے گئے. یہ صحابہ کی سب سے بڑی کرامت تھی. حضرت عمر کے زمانے میں دنیا کی ریل پل تھی. اس لیے غریب سے علماء نے لکھا ہے نا، ناراض مت ہونا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن غریبوں کو مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں بھیجیں گے. لیکن وہ غریب انسان جس نے زندگی میں کسی کے سامنے اپنی غربت کی شکایت نہ کی ہو، اللہ کی تقدیر پر ایمان ہو اور غربت پر خوش ہو، اس حالت میں خوش ہوں. صحابہ کرام غریب تھے لیکن شکایت نہیں کی. آج کے زمانے کے غریب نہیں جو غربت کے باوجود مالداروں کو دے کر تڑپتے گئے، ان کی لالچ ہوتی گئے اور 24 گھنٹے اللہ کی ناشکری کی باتیں ہوتی ہیں. وہ غریب نہیں ہیں. وہ غریب مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے اور وہ بھی آخرت کے 500 سال. 2 روایتیں ہیں، ایک دن آخرت کا 50,000 سال کے برابر اور ایک دن 1,000 سال کے برابر ہوگا. تو کتنے ہوئے؟ یہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے غریبوں کے بھی فضائل سنائے. ایک بار غریب صحابہ حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ، کیا دیکھو صحابہ کرام میں دنیا میں قناعت ہے لیکن دین میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہے کہ اللہ کے نبی یہ مالدار صحابہ کرام تو بہت بڑی جنت میں چلے جائیں گے. کیوں؟ نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ تو وہ بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ ان کی مالی طاقت بہت لگ رہی ہے. مالی عبادت، اللہ کے راستے میں مال کو لٹاتے ہیں، اہل علم پر سخاوت کرتے ہیں اور دنیا والوں پر، غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر اور اللہ کے دین کے مسائل پر ان کا پیسہ جاتا ہے. تو وہ تو ان کی مالی عبادت کی وجہ سے تو جنت بڑی ملے گی. حضور ہمارے پاس تو نہیں ہے، ہم اپنی غریبی کی شکایت کرنے نہیں آئے، لیکن جنت میں ہمارے درجات تو کم ہو جائیں گے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ گھبرانے کی بات نہیں ہے. آپ ہر نماز کے بعد ہے نا، آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو. تم آخرت میں درجات میں ساتھ میں ہو جاؤ گے. یہ آپ نے نسخہ بتایا آخرت کا، ان کے ساتھ درجات میں ہونے کا نسخہ بتایا حضور نے. اب یہ کرو، ایک ہوتی ہے تسبیح ہر نماز کے بعد اور ایک تسبیح ہوتی ہے رات کو سونے کے پہلے، ہے 33 مرتبہ. ہر نماز کے بعد کی تسبیح کو تسبیح فقراء بولتے ہیں اور رات کو سونے کی تسبیح کو تسبیح فاطمہ بولتے ہیں. یہ الگ ہے، بات سمجھ رہے ہو؟ یہ ساری تسبیح فاطمہ نہیں ہے. ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، یہ تسبیح فقراء ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فقراء صحابہ کو بتائی. اور عشاء کے بعد کی جو تسبیح ہے رات کو سونے کے پہلے، یہ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کی غربت کو دیکھ کر بتلایا تھا. میری بیٹی فاطمہ، جب فاطمہ حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ، حضرت علی کنویں میں پانی کھینچتے ان کو سینے میں تکلیف ہو گئی ہے اور گھر میں برتن مانجتے اور پانی کا مشق اٹھاتے حضور میری کمر، میرے نبی کی بالکل جوان بیٹی 24 سال کی عمر میں تو اللہ کی پیاری ہو گئی، 24 سال کی عمر میں تو چلی گئی قبر میں، اللہ کی پیاری ہو گئی، میرے کمر میں درد ہے. یا رسول آپ کے پاس بہت غریب، آپ کے پاس بہت ساری باندیاں، بہت سارے غلام ہیں. یہ بات سننے جیسی ہے. اللہ کے نبی کا عدل، اللہ کے نبی کی زندگی اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسی اور مدینے کے صحابہ کے ساتھ کیسی. تو دونوں ہیں بزرگ خدمت رسول اللہ. کوئی خادم ہو تو تھوڑا خادم ہمیں دے دو، آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، خادم بھی ہے، باندیا بھی ہے، تھوڑا ہمارا تعاون ہو جائے گا خدمت میں. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میری بیٹی فاطمہ سن، یہ اصحاب صفہ جن لوگوں نے بھی حج کیا ہوگا، تو جب باب النساء سے جو انٹری کرتے تو ریاض الجنہ میں، تو ریاض الجنہ میں انٹر ہوتے ہی جو اونچی جگہ ہے وہ چبوترا، وہ اصحاب صفہ ہے. 350 یا 300 صحابہ کرام، کوئی کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں تھا، کوئی مطبخ نہیں تھا، حضور کے در پر وہاں پڑے تھے
اور اللہ کے نبی کی باتوں کو لے کر دنیا میں پہنچاتے تھے. وہ اصحاب صفہ کہتے ہیں. سن میری بیٹی فاطمہ، اصحاب صفہ کئی دن سے فاقے میں ہیں، کئی دن سے غربت میں ہیں، بھوک میں ہیں. ان کے چہروں پر کالے نشان پڑ چکے مارے بھوک کے مارے. میری بیٹی فاطمہ، میں یہ چاہتا ہوں میں ان غلاموں کو بیچ کر جو قیمت میرے پاس آوے میں قیمت اصحاب صفہ پر لگاؤں. جب تک مدینہ کا کوئی انسان بھوکا رہے گا بیٹی فاطمہ میں تیری مدد نہیں کر سکتا. بیٹی کو کس سے پیار نہیں، حضور کو کتنی محبت اپنی بیٹی فاطمہ سے. جب بیٹی فاطمہ گھر پر آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے، بیٹی کا استقبال کرتے، بیٹی کے ہاتھ پر بوسہ دیتے، اور اللہ کے نبی چیئر پر یا جو بھی جگہ ہوتی آپ اس کو بٹھاتے اور آپ خود نیچے بیٹھتے. آپ اپنی بیٹی کا اکرام فاطمہ کا کرتے اور آپ یوں فرماتے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ جگر کا ٹکڑا حضور کہتے ہمیں جگر. فاطمہ بدعۃ منی کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اتنی محبت. آپ جب قدر سفر فرماتے حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سب سے اخیر میں اپنی بیٹی فاطمہ کی ملاقات کرتے اور واپس آنے کے بعد سب سے پہلی ملاقات بیٹی فاطمہ کی کرتے تاکہ جدائی کا وقفہ کم ہو جائے. اور فاطمہ کو دیکھ کر حضور روتے تھے. بڑی کمزور بچی گزری ہے حضور کی اور جنت کی عورتوں کی سردار. بھوک کے عالم زندگی میری حضور کی بیٹی فاطمہ نے بڑی گزاری ہے. اور داماد بھی آپ نے کیسا تلاش کیا؟ غریب. داماد بھی غریب. حضرت علی کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن علم کے پہاڑ تھے. ان کے روئے سے علم پھوٹتا تھا. امانت دار تھے اور عدل کرنے والے تھے، اچھا فیصلہ کرنے والے تھے، بہادر تھے. خیبر کے دروازے پر قابل یوں کر کے پھینک دیا. آپ کے گھر کے بچے تھے، آپ نے خود تربیت کی تھی اور آپ نے کہا نکاح کے موقع فرما میری بیٹی فاطمہ میں نے سب سے محبوب مدینے کے صحابی کا نکاح آپ سے کرایا ہے. لیکن ذاتی مکان بھی نہیں تھا. اور آپ کی دوسری دو بیٹیوں کا نکاح مدینے کے مالدار عثمان بن نورین سے کروایا جو تاجر بھی تھے، حیا والے بھی تھے، باوقار بھی تھے. معاشرے میں ان کی حیثیت تھی، ان کی بات تو معاشرے میں سنا جاتا تھا. عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بیٹی فاطمہ کو علی کے گھر میں بھی تھی. تو آپ نے کیا فرمایا بیٹی فاطمہ میں تجھے دے نہیں سکتی. جب سارے غلام تقسیم ہو گئے ایک بھی نہیں بچا تو آپ کو آنکھوں میں رونا آ گیا. اور آپ جب رات کو گھر پر پہنچے نا تو ایک ہی بستر میں فاطمہ اور علی دونوں سوئے ہوئے تھے. ایک ہی بستر تھا. تو آپ کو دیکھتے دونوں کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا بیٹی فاطمہ مت کھڑے ہو، سو جاؤ. پھر آپ نے باہر بیٹھ کر فرمایا بیٹی فاطمہ میں تجھے غلام کو دے نہیں سکتا لیکن ایک عمل بتاؤں کہ کون سا عمل کہ رات کو سونے کے پہلے کیا کرنا ہے. 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے گی میری بیٹی فاطمہ. اللہ تیری تھکن کو دور کر دے گا. امام نووی نے لکھا ہے آج کی دنیا کی اگر کوئی عورت اگر یہ تسبیح فاطمہ کی پابندی کرے تو اللہ ساری تھکن کو دور کر دے گا. عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی یہ تسبیح فاطمہ ہے. لیکن ہر نماز کے بعد کی تسبیح کون سی ہے؟ وہ تسبیح فقراء ہے. تو فقراء صحابہ کرام پڑھنا شروع کیا ہر نماز کے بعد. عبد بن عوف، عثمان بن نورین، ابو قتادہ، یہ مدینے کے ٹاپ کے تاجر ہیں. بڑے بڑے صحابہ یہ کیا پڑھتے چپکے چپکے. غریب صحابہ کرام کچھ پڑھتے تو پوچھے تو کوئی بتاوے نہیں کیونکہ درجات میں ساتھ میں ہونا تھا. لیکن صحابہ کرام کو پتہ چلی گیا مالداروں کو دونوں پڑھنا شروع کر لیا نماز کے بعد بیٹھ کر. یہ دین کے کاموں میں صحابہ کو لالچ تھی. تو غریب صحابہ نے کہا انہوں نے بھی پڑھنا شروع کیا پھر بھی جنت ان کی آگے. تو حضور کی خدمت یا رسول اللہ یہ دونوں نے پڑھنا شروع کر لیا. تو کس نے کہ مالدار صحابہ نے. تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا عطا فرماتا ہے. تو غریب صحابہ کرام میں کیا تھا؟ دنیا میں قناعت تھی، دین میں آگے بڑھنے کا جذبہ تھا. تو ایک صحابی نے اللہ کے نبی کون قلبا منسیس الناس وحزم الناس. تو آپ نے دو باتیں فرمائی اکثرهم ذکر للموت واکثرهم استعداد للموت کہ جو موت کا تذکرہ زیادہ کرتا ہو، جو ابھی موت کا تذکرہ کرے گا نا اس کی زندگی صحیح گزرے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے. موت سے بڑا ڈر. آپ نے کیا فرمایا؟ علاج اپنے مال کو اللہ کے راستے میں چلتا کرو، جہاں مال جائے گا وہاں دل بھی جائے گا. اللہ کے نبی بڑے حکیم، سائیکولوجی کے بڑے نبی، نفسیات. ہر کسی صحابی میں اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو پابندی سے پڑھو. ایک صحابی اللہ کے نبی سب سے بڑی اسلام کی خوبی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا چوپ رہو.
آپ نے ہر ایک کو عمل الگ الگ بتایا. اللہ کے نبی صحابہ کرام کی نفسیات کو جانتے تھے، اس کو کیا عمل بتانا ہے، کیا عمل بتانا ہے، کیا عمل بتانا ہے. تو کہا اکثرکم ذکر للموت، جو موت کا تذکرہ زیادہ کرتا ہو نا اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہو. اگر یہ دو صفتیں زندگی میں ہے نا تو میرے نبی نے فرمایا ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الاخرہ، یہ دنیا کی شرافت اور آخرت کی کرامت کو لے کر لے اڑے. ان کی دنیا بھی بنے گی بلائی والی، ان کی آخرت بھی بلائی والی بنے گی. اور اللہ نے کیا کہا عقل مند کون؟ کہ جو آسمان و زمین کی مخلوقات میں آسمان و زمین میں غور و فکر کرتے ہیں اور رات و دن کی گردش میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سوچتے ہیں. پھر آگے بتایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے کھڑے بھی. پھر ذوالفقار نقشبندی دعوت برکاتہ فرماتے ہیں آدمی دنیاوی اسباب اختیار ضرور کرے، سنت ہے. فری رہنا اس شریعت پسند نہیں کیا. ابن مسعود فرماتے ہیں انی لا اکرہ الرجل فارغا لا فی امر دنیا ولا فی امر آخرتی، میں اس آدمی کو بہت ناپسند کرتا ہوں جو نہ دین کا کام کرتا ہوں نہ دنیا کا کام کرتا ہوں بلکہ فری کہہ رہتا ہوں. نورا کہہ رہتا ہوں، نورا عربی جملہ ہے مجھے مفتی صاحب. اور نورے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چونا. جو نورا ہوتا ہے وہ سب کو کیا لگاتا ہے؟ کیا لگاتا ہے بولو؟ سب کو چونا ہی لگاتا ہے. فری رہنا شریعت نے پسند نہیں کیا. شریعت مشغول انسان کو پسند کرتی ہے، لیکن دنیا کی مشغولی دین کی مشغولی کے ساتھ ہو جائے. فطری طور پر آدمی دنیا کی طرف مائل ہوگا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، یہ فطرت ہے انسان کی کہ انسان کا دل دنیا کی طرف مائل ہوگا. من النساء والبنین والقناطر المقنطرہ من الذهب والفضة والخیل المسومہ والانعام والحرث، عورتوں کی طرف، سونا چاندی کے ڈھیر کی طرف، نشان لگائے گھوڑوں کی طرف، چوپایوں کی طرف، کھیتی کی طرف، بزنس کی طرف آدمی کا دل فطرت ہے آدمی کے مائل ہوگا. لیکن بس دنیا دل میں نہ بیٹھ جاتے، دنیا دل میں بیٹھ نہ جاتے. یہ صحابہ کی صفت تھی. صحابہ نے منتر سیکھا تھا. منتر کیا سیکھا تھا؟ جو سانپ ہے سانپ، جو لوگ سانپ کے منتر کو جانتے ہیں ان کو سانپ نہیں کاٹتا. ہمارے دوست ہمارے گاؤں میں سانپ بہت پکڑتے، ایک منٹ سے سانپ کو پکڑ لیتے ہیں، بڑے بڑے سانپ کو. ان کو سانپ کا منتر ہے. ایک بار وہ جا رہے تھے دو دوست ساتھ میں، تو ایک سانپ کھیت میں سویا ہوا ملا کہ پکڑنا، کہ سوئے ہوئے کو کیا پکڑنا، جاگتے ہوئے کو پکڑنا چاہیے. تو یوں کر کے سانپ کو چھڑی ماری تو سانپ اٹھا، ناک تھا. اس نے یوں کر کے پکڑ کے جیب میں ڈالے، وہ سائیکل پر چلنا شروع ہو گئے، کیونکہ وہ سانپ کے منتر کو جانتے تھے کہ سانپ، جن کو سانپ کا منتر ہے ان کو سانپ نہیں کاٹتا. صحابہ کرام دنیا کا منتر جانتے تھے. اتنی بڑی دنیا کے ریل پل ہونے کے باوجود صحابہ کرام دنیا کی گندگیوں سے بچ کے نکل گئے. یہ صحابہ کو دنیا کا منتر آتا تھا. اس سے میرے بھائی بزرگوں، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے ہم عقل مند بنے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں کرتے ہیں. ذکر کا معنی علماء نے اطاعت لکھا ہے. کل مطیع ذاکر، ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے. آدمی جہاں بھی ہو جس حال میں ہو. پھر وقت فرماتے ہیں آدمی جہاں بھی رہے، جہاں بھی رہے، میڈیکل سائنس میں رہے، اپنی کلینک کھولے، ہاسپٹل میں کھولے، لیکن آدمی کا دل کا رجحان اللہ کی طرف ہو. کہا ہو گئی اللہ کی طرف کہ دنیا کیا ہے، وہ دین کیا ہے. دنیا کیا؟ امام غزالی فرماتے دنیا کیا ہے کہ دنیا اس کو بولتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر آدمی کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے وہ دنیا ہے. جس کی مشغولی کی وجہ سے بولو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے. اگر وہ بیوی ہے تو بیوی دنیا ہے، اگر وہ بچے ہیں تو بچے دنیا ہے، اگر وہ دوست ہے تو دوست دنیا ہے، اگر ہماری دکانیں ہماری کلینک ہے تو وہ دنیا ہے. پھر آگے لکھا ہے ایک بار میں حج میں گیا، علامہ شہاب الدین سہروردی لکھا ہے میں حج میں گیا، ایک انسان کو دیکھا بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، کعبۃ اللہ ملتزم پر چمٹ چمٹ کے رو رہا ہے. جب میں نے اس کے دل پر جب میں نے نظر ڈالی، اللہ والے ہوتے ہیں، تو میں نے دیکھا اس کا دل دنیا کی محبت سے لبریز تھا، ملتزم پر رو رہا ہے. ساتھ میں اس کے ساتھی آئے ہوئے تھے، وہ یہ بتا رہا تھا کہ میں کیسے بیت اللہ کے سامنے رو رہا ہوں. ریا کے دل میں اللہ کی محبت نہیں تھی، اس کے دل میں دنیا تھی. کہ میں نکلا مینا میں تو مینا میں ایک نوجوان کو دیکھا، وہ کپڑا بیچ رہا ہے، کپڑا بیچ رہا ہے، اور اتنا بڑا مجمع کپڑا لینے والا ہے کہ مجھے اس کی شکل بھی برابر نظر نہیں آتی تھی. جب میں نے اس کی دل کی طرف نظر ڈالی تو اس کی دل کی رگ رگ اللہ کی محبت میں لبریز تھی. یہ دنیا وہ دین ہے کہ جو چیز مجھے اور آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کرے وہ دنیا ہے. اس سے میرے بھائیو اس کے لیے دین اور دنیا کا بیلنس قائم ہو جائے.
دین اور دنیا کا کیا ہو جائے؟ دین اور دنیا کا بیلنس قائم ہو جائے، اس کے لیے اللہ کے راستے کی محنت ہے۔ ہمارے علماء ہمارے بڑوں نے سنا ہے کہ آدمی کا دھوکہ یہ تو موت کے وقت کھلتا ہے، تو غریب کا کھلے گا، کب کھلے گا؟ میں لاکھوں کا فلیٹ میں رہتا ہوں، بہت بڑا میرا، اور دیکھو شیخ یونس صاحب جونپی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ساتھی ہے، ہماری جماعت وہاں کی، ایک صدم حضرت میرا بیٹا ہے، میں اپنے بیٹے کو کیا بناؤں؟ فرمایا تم اپنے بیٹے کو عالم بناؤ۔ کہ حضرت عالم بنانے کا ارادہ کم ہے، تو فرمایا تمہارے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤ، اگر ڈاکٹر نہ بنا سکے تو تمہارے بیٹے کو ٹیچر بناؤ۔ ان تینوں میں خدمت ہے، ان تینوں میں کیا ہے؟ خدمت ہے، کہ ٹیچر میں خدمت ہے، علماء کرام میں خدمت ہے، اور ڈاکٹرز میں خدمت ہے۔ تو یوں حضرت نے فرمایا کہ ڈاکٹر کو آج لوگ عقیدے کی بات ہے کہ بھگوان کا درجہ دے رہے ہیں، حالانکہ بھگوان تو اللہ ہے، لیکن لوگوں کا یقین یہ ہو چکا ہے کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا گئے، حالانکہ ڈاکٹر خود کہتا ہے اللہ کے ہاتھ میں شفا گئے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ بولو فَهُوَ يَشْفِينِ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ۔ دیکھو کیا قرآن کریم کی فساد ہے، اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، لیکن جب بیماری کی بات آئی تو یوں نہیں کہ اللہ بیمار کرتا ہے اور شفا اللہ دیتا ہے، میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ سمجھو اس کا مطلب کیا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ علماء نے لکھا ہے کہ بیماری کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ کتے کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، لیکن ایسی بدترین مخلوق ہے کتا اور خنزیر کہ نسبت اللہ کی طرف نہ کرے، حالانکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، بیماری اللہ ہی دیتا ہے، لیکن یوں نہیں کہ اللہ نے بیماری دی، میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ کیا کرتا ہے؟ مجھے شفا دیتا ہے، اللہ مجھے شفا دیتا ہے، تو شفا تو اللہ دیتا ہے۔ آپ کے پاس اتنا بڑا درجہ ہوتا ہے، ڈاکٹر مکی صاحب کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے پاس ڈاکٹروں کا اتنا سارا عملہ ہے کہ اگر ہم ایک دن ایک ڈاکٹر کے پاس کتنے پیشنٹ آتے ہیں، کسی کے پاس 30 ہے، کسی کے پاس 40 ہے، بعض لوگوں کے پاس تو بہت برکت ہے 50-60 تک پہنچ جاتے ہیں، اور آپ کو 12 بجے تک کلینک کھلا رہتا ہے، پھر آنے کے بعد کھانا کھاتے ہیں۔ ابھی فجر کی نماز کیا ہوتی ہے؟ فجر کی نماز بیچارے اٹھ جاتے ہیں اور 2 رکعت گھر میں پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ ہم جب تک جب تک ہم نظام الاوقات اتنے بجے کلینک شروع کرنا، اتنے بجے کلینک بند کرنا شیڈیول نہیں بنائیں گے، تب تک زندگی میں راحت کے دن کبھی نہیں سو سکتے۔ بھئی اتنا مخلوق کی خدمت کا جذبہ ہے تو کلینک کے ساتھ ساتھ بلڈنگوں کے اندر بھی خدمت کرے۔ تو کسی نے کہا بھائی پیشنٹ ہمارا تو بھائی کلینک پر آنا، ٹھیک آپ کی بات صحیح ہے، لیکن کوئی ایسا انسان بیمار ہو گیا جس کا دل کا دورہ ہو گیا، دل کی بیماری پیدا ہو گئی، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر خائی کا بڑا تذکرہ کیا ہے کہ دین کیا ہے، کہ دین خیر خائی کا نام ہے، الدین والنصیحہ۔ یہ ساری کے سارے ستودہ صفات اور یہ ساری کی ساری خیر خائی اللہ کے دین کے راستے کے ذریعے آئی، اللہ کے دین کے راستے سے۔ اور جس ڈاکٹر کی زندگی میں اللہ کا دین نہیں ہوتا، وہ آنے والے پیشنٹ کو کسٹمر سمجھ رہا ہے، تم جانتے ہو۔ آج مسئلہ دیکھو، ڈاکٹروں کی زندگی میں چہرے پر داڑیاں گئے، سروں پر ٹوپیاں گئے، اور ایک میسج پر اتنا بڑا ڈاکٹرز کا مجمع جمع ہو جانا، اور وہ بھی تمہارا چھٹی کا دن، اور کتنے کام تمہارے جھگڑے ہوئے ہیں اتوار کے دن، سارے کاموں کو آگے پیچھے کر کے اللہ کے دین کی نسبت پر جمع ہو جانا، یہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت کی چمک ہے، اور آپ کے دل میں دعوت کی عظمت کی قدر ہے۔ اور اس دعوت کا کام اللہ نے ایسا دیا ہے، اللہ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرماوے، جس کام نے پوری دنیا کو جوڑا ہے، عرب کو عجم کے ساتھ، کالوں کو گوروں کے ساتھ، افریقہ کو امریکہ کے ساتھ، دنیا جگڑتی ہو لیکن دعوت نے سب کو جوڑ دیا، انصار کو جوڑ دیا مہاجرین کے ساتھ، اوس کو جوڑ دیا خزرج کے ساتھ، ایک ہی تھال میں کالے اور گورے کھانا کھا رہا ہے۔ اتنا مبارک کام، بس اللہ سے دعا کرے اللہ دعوت کی عظمت میرے دل سے نکل نہ جائے۔ اور لیکن دعوت کی عظمت کب باقی رہے گی؟ جب قربانیاں ہوگی، بغیر قربانی کی عظمت نہیں رہتی، بغیر قربانی کی عظمت، بغیر قربانی کی کسی چیز کی بھی عظمت دنیا کی بھی نہیں رہتی۔ آدمی قربانی دیتا ہے تو آدمی کے دل میں عظمت باقی رہتی ہے۔ ایک آدمی بہت بڑا ہاسپٹل بنا رہے اور آدمی کا جان لگا، آدمی کا مال لگا، سرمایہ لگا، وقت لگا، تو اس کے دل میں اس دواخانے کی عظمت آئے گی۔ وہ آدمی روزانہ حساب کرے گا، برابر وقت دیکھے گا، کیونکہ اس کا سرمایہ لگا، اس کی قربانی لگی ہے۔ اسی طریقے پر اللہ کا دین جو ہے میرے بھائیوں، کہ اللہ کا دین دلوں میں عظمت کی جگہ اس وقت پڑے گا جب دین کے لیے قربانیاں ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر طبقے کو دعوت کی محنت پہ چلا کر نمونہ بنایا کہ میرے کو ڈاکٹر یہ عذر کرے کہ میں تو بہت بزی ہوں، میں تو جا ہی نہیں سکتا،
اور میرے جانے سے پیشنٹوں کا نقصان ہوگا. تو اللہ نے اتنے دنیا میں ڈاکٹر. ہمارے ایک میمن ساتھی ویپاری یوں کہہ رہا تھا اب تو میمن کو سب کو جمع کر کے یوں کہنا ہے ڈاکٹر کا ناراض مت ہونا کہ اب ڈاکٹر کو چھوڑ کر ہمارے بیٹے IPS بنے. اتنے ڈاکٹر جمع آج کل بن رہے ہیں. تو کسی یہ اللہ کیوں بنا رہا ہے کہ سارے ڈاکٹروں کی جماعت میں نکلنے کی ترتیب بن جاوے تاکہ کسی مخلوق پیشنٹ کو تکلیف نہ پہنچے. ہر جگہ پر کلینک کھلے گی. اللہ کے نبی کے زمانے میں صرف ایک ہی کلینک تھا اور وہ بھی کنٹرول کے بند کر کے چلا گیا. اور پوچھا صحابہ نے, شیخ سعدی نے گلستان میں لکھا ہے کہ یہاں تو کوئی پیشنٹ ہی نہیں آتا. ایک کلینک کھل کے تو بیٹھا ہوا لیکن کوئی پیشنٹ ہی نہیں ہے. شیخ سعدی نے گلستان میں لکھا ہے فارسی میں. تو فرمایا کیوں پیشنٹ نہیں آتے؟ کہ دیکھو یہاں کی بات ایسی ہے کہ بغیر جب تک بھوک نہیں لگتی تب تک کوئی کھاتا نہیں ہے. جب تک بھوک نہیں لگتی تب تک کوئی کھاتا نہیں ہے. اور جب بھوک لگنے کے بعد کھاتے ہیں, بھوک باقی رہتی ہے, کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو بیماریاں پیدا نہیں ہوتی جو روزانہ کی بیماریاں ہیں. ہمارا صحابہ کرام عمران بن حسین کو ناسور کینسر بھی تھا. ایوب علیہ السلام بھی بہت بڑے بیمار بھی تھے. یہ اللہ کی طرف سے امتحان نبیوں پر ہوتے ہیں. اس لیے ہم دنیا و دین کا بیلنس کریں اور اس طریقے پر زندگی گزارے میرے بھائیوں کہ ہم کلینک بھی ہو, ہمارا ہاسپٹل بھی ہو اور دعوت کا کام کرتے کرتے اللہ کے پیارے ہو جاوے کہ ہمارے مرنے پر پیشنٹوں کی آنکھیں نم ہو جائے. نماز کا وقت ہوا, باہر پیشنٹ ہے, کان میں اذان کی آواز پڑی, اللہ اکبر اللہ اکبر. فوراً اب مجھے میرے اللہ نے بلایا ہے, اب میں مخلوق کو دیکھ نہیں سکتا. فوراً باہر آئے, مجھے کو نماز کا وقت ہو چکا ہے, مرد مسجد میں آ کر نماز پڑھ لے, میں نماز کے بعد آؤں گا. تو کتنا بڑا اثر پیشنٹ پر پڑے گا کہ ڈاکٹر صاحب ان کو پتہ ہے کتنے سارے پیشنٹ ہیں اور کتنی کمائی کا ذریعہ ہے, لیکن دیکھو اللہ والے آدمی ہے, اللہ کے آدمی ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو نہیں چھوڑتے, فوراً نماز میں چلے گئے. اس کا اثر ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر اپنے فری وقت میں قرآن کھول کے بیٹھتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے تو لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں. دنیا کے ڈاکٹر ہمارے ذاکر انجینئر اکثر کہتے ہیں کہ دنیا میں گریجویٹ کے بڑے بڑے طبقے ایجوکیٹڈ تھے, انجینئر بھی ہے, لوئر بھی ہے, لیکن سب سے زیادہ عزت کی نگاہ سے جس طبقے کو دنیا نے دیکھا وہ ڈاکٹر کا طبقہ ہے. ڈاکٹر کا طبقہ ہے کیونکہ ہر ایک کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے ہم اپنی زندگی میں دنیا و دین کا بیلنس کریں. بیلنس کیا ہے کہ بھئی ہمیں ہاسپٹلیں بند نہیں کرنی اور جذبات میں ہم بند کر کے جماعتوں میں نہ جا رہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب نے, ہمارے بنگلور کے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو پوری ترتیب بتائی ہے کس طریقے میں ڈاکٹروں کا گروپ بنا کر ایک دوسرے کی مدد کر کے, تعاون کر کے آپ اللہ کے راستے میں نکلتے رہیں گے انشاءاللہ. اب ڈاکٹروں کی تینی کی جماعت نکلے. اب آپ کی بات ہے تو بھئی ایک مولانا جماعت میں جاتے ہیں, ایک بیچارہ دکان میں کام کرنے والا جماعت میں جاتا ہے, اس کو جا کر پوچھو اس پر کتنا بوجھ ہے, غریب آدمی ہے. اس وجہ سے فرماتے تھے غریب کو اللہ کے راستے میں نکالو, غریب کو نکالو. غریب کے لیے مجاہدہ مال ہے اور مالدار کے لیے مجاہدہ کیا ہے؟ مشغولی ہے. مالدار کے لیے مجاہدہ کون سا ہے بولو؟ مشغولی ہے. اور غریب کا مجاہدہ مال ہے. جب اس کا غریب کا مال لگے گا اور مالدار کی مشغولی رہے گی, اللہ دنیا میں ہدایت کو پھیلا دے گا. اللہ دنیا میں ہدایت کو پھیلا دے گا. یہ زندگی کی ترتیب اس طریقے پر ہمیں بنا لی گئی کہ ہمارا وقت ابھی اللہ کے راستے میں لگتا رہے. وقت لگے گا تو ہمارا وقت کیا بنے گا؟ قیمتی بنے گا. دیکھو ماشاء اللہ سارے کے سارے ڈاکٹر جمع ہو جائے. ایک ڈاکٹر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے, وہ کسی جگہ پر ڈاکٹر کی کلینک میں جا کر بات کرے گا, دعوت دے گا. ڈاکٹر صاحب دعوت میں نکلے ہیں کیونکہ الجنس یمیر الجنس, جنس کو دیکھ کر ماہر ہوتا ہے. اس طرح ایک مزدور کی قربانی, اس طرح آپ کی بھی قربانی ہے. لیکن دیکھو جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنا بڑا کیا ملے گا؟ اجر ملے گا. اخیری بات, ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملک کو چھوڑ کر اللہ کے نیک بندے بنے تو آسمان سے ان کا کھانے کا انتظام تھا. آسمان سے روٹی آتی تھی, کھانے کا نظام تھا. ایک دوسرا بھی فقیر, وہ بھی ان کے پاس بیٹھ گیا, وہ بھی اللہ والا بننے کے لیے آیا, لیکن دیکھا یار مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. ان کو تو مستقل دسترخوان اترتا ہے. اس نے اللہ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ, میں نے بھی تیری نسبت پر اپنے گھر کو چھوڑا, بچوں کو چھوڑا, لیکن میرے لیے اتنا انتظام نہیں ہے اچھا جتنا ان کے لیے انتظام ہے. تو الہام ہوا, اس نے اپنے ملک کو چھوڑا ہے, پولیس نے اپنے گھر کو چھوڑا ہے. آدمی جتنی بڑی قربانی دے گا اتنا اجر بھی ملے گا. جتنی بڑی قربانی, اور جب اللہ صاحب کا ملفوظ ہے, تم جتنی بڑی قربانی دو گے نا اور آدمی جتنی بڑی مشغولی چھوڑ کر دے گا, اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی نوازے گا. اس سے ماشاء اللہ اتنا سارا ڈاکٹر کا مجمع جمع ہوا میرے بھائی. اب گزارش ہے آپ حضرات سے کہ آپ بھی دیکھو الحمدللہ آپ وقت لگاتے رہے. وقت لگانے کی برکات ہے, کچھ نہ کچھ درجے میں آپ کا وقت لگا ہوا ہے. ہم ارادہ کریں ماشاء اللہ کہ 4 مہینے بھی ہم اللہ کے راستے میں لگا دیں. یہ بہت بڑا پہاڑ آپ کے سامنے ہوگا, لیکن جن لوگوں نے دل پر لیا
تو اللہ نے ان کے 4 مہینے لگوائے، دل پر لیا، ان کو ملکوں میں ان کے سفر ہوئے، ان کے ملکوں کے سفر ہوئے۔ الحمدللہ ہم بھی ارادہ کریں گے، ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھیں، لیکن انشاءاللہ دین کی برکت سے آگے بڑھوں گے۔ اللہ کا محفوظ ہے، اسباب پر تھوڑی چوٹیں پڑے گی، اسباب پر چوٹیں پڑے گی، لیکن اللہ تمہارے دین کی برکت سے اللہ دنیا میں ہدایت کو پھیلا دے گا۔ سب اس کے لیے میں تیار ہوں ماشاءاللہ۔ اب ارادہ کرو کون کون تیار ہے، ہمت کرے، ہمارے سب زبردست تیار ہے ماشاءاللہ۔ رضوان بھائی سید اور ساتھی بتائے ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر مقیم سعید صاحب، دیکھو آپ کو اس سال نہیں جانا، آپ ارادہ کر کے نام ظاہر کریں، آپ اپنی ترتیب خود بنانا، 23 میں نہیں تو 24 میں جاوے، 25 میں جاوے، ایک ٹارگیٹ بنا دیں کہ مجھے 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگانا ہے، ابھی سے اس کی ترتیب شروع کر لیں، کوئی مشکل نہیں۔ ان کا نام پہ ڈاکٹر صاحب آپ جانتے سب کے نام، ہمارے بھائی کا نام دیکھو، بالکل بالکل۔ میں ہمارے جو مہمان جماعت ہے گودرا کی ڈاکٹرز کی جماعت ہے، وہ بھی جو 3 دن میں آئے ماشاءاللہ۔ گودرا تو ہمارا مرکز ہے بھائی، ہمارے بڑے وہی ہے، آپ کے لیے خوش قسمتی ہے، آپ کو تو سب سے زیادہ پہلے سامنے لگانے چاہیے، ہمت کریں۔ ڈاکٹر انشاءاللہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب پارڈی، ڈاکٹر محسن کلول، اور بتاؤ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر نبیل عابد کا ہمارے بی ایس ایل والے بیت المکرم سے، اور بتاؤ ساتھی ڈاکٹر خرادی صاحب ماشاءاللہ، ہمت کرے ساتھی، جانے والے کوئی نامراد نہیں ہوئی، اللہ نے سب کو چمکایا ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم صاحب، ہمارے ڈاکٹر زکریا صاحب ماشاءاللہ جی، اور بتاؤ ساتھی کیا نام آپ کا، کہاں سے، گودرا سے، کیا ڈاکٹر عارف صاحب، بھائی گودرا کے ساتھی بھی ہمارے بولے، ہماری جماعت جو آئی ہوگی، ڈاکٹر تنزیل کا لکھو، ارشد پاک، کیا نام ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ہارون، کہاں سے، یہی سے گودرا جماعت سے، ڈاکٹر ہارون ماشاءاللہ، نظروں طرح طرف سب کی نظریں تیری طرف، ڈاکٹر الطاف صاحب، اللہ نے آپ کو بہت صلاحیت دی، آپ کی صلاحیت دنیا میں استعمال ہوگی۔ ڈاکٹر افراہیم کی بات ہے گودرا مرکز، گودرا مشورے میں، پروفیسر علی گڑھ کے، ان کی تم کارگزاری سنو کہ جس ملک میں ہماری جماعت کی ڈاکٹرز کی جماعت گئی تو پورا ملک، انگلینڈ انہوں نے سنائی کارگزاری 93 کی سنائی کہ پورا ملک انگلینڈ والا تعجب کر گئے، انگلینڈ کا پورا، کہ اتنے مشغول لوگ جماعت میں آئے کہ جس مسجد میں ہماری جماعت جائے سارے ڈاکٹر آ جائے مسجد میں دیکھنے کے لیے، دیکھو نا یہ لوگ، یہ مجنون ہے کیا، اتنی بڑی ڈگری، ہماری ڈگریاں سنیں تو لوگ تعجب کریں کہ تم جماعت میں تم کو وقت کہاں سے ملا، ڈاکٹر مرنا ہے کہ نہیں مرنا، کہ مرنا تو ہے نا، تو اس سارا کا سارا مرنے کے لیے، بڑی گرد فرماتے ہیں کہ مرنا نہ ہوتا تو کام کی ضرورت نہیں تھی، کام اس لیے کرنا ہے کہ مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ساری زندگی کی ذمہ داری کا جواب اللہ سے دینا ہے، اللہ کے ساتھ ہمت کرو ساتھی بھائی۔ جی ان کا دیکھو ماشاءاللہ، کیا نام، 4 مہینوں کا ہے، میں آپ کو کیا کروں، 4 مہینے کا ارادہ کرو، خالی آپ کو سن نہیں بتانا، بس آپ کو ایک بار کم سے کم 4 مہینے لگانے ہیں، ابھی 2023 میں لگاؤ، 24 میں، 25 میں، جانا بھی چلے میں ہے اس سال تو، لیکن ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم 4 مہینے اللہ کے راستے میں ضرور لگائیں گے، دل میں ارادہ کروں گے، جو بات دل میں آئے گی وہ عمل میں آئے گی، اچھا دل میں ارادہ تو کرے ساتھی، کرتے ہو انشاءاللہ۔ اب دیکھو نومبر میں ڈاکٹرز کی جماعتیں چلے کی بن رہے ہیں الحمدللہ ہر جگہ سے، تو اب بتاؤ، اور ٹھنڈی میں آپ کی سیزن بھی تھوڑی آف ہوتی ہے، اس لیے بتاؤ ارادہ کرو ماشاءاللہ کہ ہم تیار ہیں، اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ دیکھو یہ ہمارے کیا نام ڈاکٹر وسیم ماشاءاللہ، ڈاکٹر ابراہیم خرادی گودرا، اور بتاؤ ساتھی کیا نام، ڈاکٹر اشفاق، کہاں سے آپ، یہی سے، اچھا ماشاءاللہ، اور بتاؤ میں چلے کے لیے بولو جماعتیں بن جائے ماشاءاللہ۔
ڈاکٹر تمیم تقی، ڈاکٹر تقی، کبھی کسی طبقے نے سوچا نہیں تھا کہ یہ طبقہ بھی اللہ کے راستے میں جائے گا، کبھی ذہن میں تصور میں کسی کے دماغ میں نہیں تھا۔ پروردگار عالم ہمارے بزرگوں کو جزائے خیر دے۔ یہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب، ڈاکٹر اشرف صاحب، ڈاکٹر خرادی صاحب ایسے کچھ نمونے بنے جو ڈاکٹر بزی ہونے کے باوجود اللہ کے راستے میں نکلے۔ پھر ڈاکٹر مقیم صاحب کو اللہ نے لگایا، یوں کر کے ڈاکٹر ابراہیم کو لگایا، ہمارا پورا طبقہ اللہ کے راستے میں لگنا شروع ہو گیا۔ بہت بڑی تعداد میں ڈاکٹرس کی جماعتیں دنیا میں نکل رہی ہیں۔ اس طبقے پر اللہ نے نظر ڈالی ہے۔ ہمارے فرید صاحب ہمارے بھی مطلب گودرا میں ڈاکٹرس کی جماعت میں ہمارے فرید صاحب نے کہا تھا الحمدللہ مولانا ہمارے گودرا میں سب طبقے میں کام ہے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ سب طبقے میں کام ہے، خالی ڈاکٹروں میں کام کم ہے، ڈاکٹروں میں کام کم ہے۔ اگر ہمارے گجرات کے ڈاکٹرس اٹھ جائیں انشاءاللہ ہمارے وکیل 100 کے اوپر ہے، ان میں کام ہے، اسٹوڈنٹ میں کام ہے، ٹیچرس میں کام ہے۔ ٹیچرس کا کام تو سب کے لیے نمونہ ہے، پورے گجرات کے لیے سب سے اچھا کام وہی ہے، لیکن ہمارے ڈاکٹر کے طبقے میں کام کی تھوڑی کمی ہے۔ آج جب الحمدللہ ڈاکٹروں کی جماعت گجرات کی تلاش ہوئی، ایک بات دل پر لی اور اللہ والوں کو احساس ہوا تو اللہ نے ان کے نتیجہ اللہ نے ظاہر کیا۔ ہمت کرے ساتھ ڈاکٹر مقیم کا ہے، آپ کھڑے ہو جانا ہو، تھوڑا سب کو جانتے بھی ہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ ڈاکٹر نعیم صاحب ہمت کرو ساتھی، ماشاء اللہ تھوڑا مشکل رہے گا، کہتے ہیں ڈاکٹر کی زبان میں تھوڑا ٹف ہے، کیا بولتے ہیں سب تھوڑا، تو اللہ تعالیٰ آسان کرے گا جب دل پر ہوں گے تو۔ میرا بھی 20 نومبر کی 20-21 کو انشاءاللہ۔ چلو 3 دن کے وہ کون تیار ہے؟ کب جمع جائے گی 3 دن کی؟ کب جمع جائیں گے مشورہ کر دو۔ بولو ستمبر مہینے میں کون سی ڈیٹ پہ جائے؟ بولو کورٹ میں رکھے ایسا کرے، سٹی کی الگ بنا، سرکٹ کی الگ بنا، کیا کہتے ہیں عبداللہ؟ اس میں ابھی 2-3 جماعتیں اور بننی چاہیے، ایک جماعت ابھی نہیں ہے۔ اچھا ہاں، وہی میں کہتا ہوں تعداد زیادہ ہے، بہت ساری تعداد ہے، تو ایک فورتھ ویک میں سب تھوڑا ارادے کرے تو ہو جائے انشاءاللہ۔ 2 جماعتیں تو اس ویک میں آ جائے گی، ایک سٹی کی اور ایک یہاں کی۔ جی بتاؤ کون تیار ہے؟ ڈاکٹر عبداللہ صاحب تیار ہے 3 دن میں، ڈاکٹر راہی، ڈاکٹر نبیل، ڈاکٹر الطاف، ڈاکٹر تنزیل، برابر ہے۔ ہمارے اس میں دوسرے طبقے کے لوگ بھی جڑ سکتے ہیں، پڑھے لکھے ہماری پوری پروفیشنل کی جماعت بنے گی۔ نام لکھو، تھوڑا ایک الگ سے مستقل ایک الگ فہرست بنے گی، تھوڑا ہو جائے گا۔ آ جاؤ نام لکھو، سٹی کے لکھو، آ جاؤ، ہاں آ جاؤ نام لکھو۔ ڈاکٹر صاحب کو کہو 3 دن لگا تیار ہے۔ ڈاکٹر آصف، بھائی سٹی کے بھی نام لکھا ہے بھائی، یہ سب نئے نئے ڈاکٹر بولے جن کے چہرے کہہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر ندیم، ڈاکٹر ندیم، سرکٹ کے اچھا ماشاء اللہ۔ کیا لکھو؟ ڈاکٹر عمران اسلام کا ہے سب، الیاس بھائی، ڈاکٹر عمران کا لکھو، ڈاکٹر الیاس اسلام بھائی کا لکھو، الیاس بھائی کا لکھو، نعیم بھائی برابر، ڈاکٹر نعیم صاحب، ٹھیک ہے میں لکھو نعیم بھائی کا۔ اور بولو بھائی، ڈاکٹر مجاہد، ڈاکٹر مجاہد، ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر عارف، 2 جماعتیں بنے گی بھائی۔ ڈاکٹر رئیس برابر ہے، گوری کے دو ہیں وسیم بھائی، وسیم کا بھی لکھو، ڈاکٹر وسیم بھائی، عماد کی ایگزام ہے، آج کو سیٹ ہو رہا ہے۔ اور کون ہے عماد کی؟ یہاں پہ سٹی میں سے لکھو ہے بھائی، سٹی میں ڈاکٹر شعیب کا لکھو، بروڈا والا برابر ہے۔ ایک تھوڑا کہ 2 مستقل الگ جماعتیں بنے گی نا انشاءاللہ، تھوڑا اور آگے کام بڑھے گا۔ ہاں ڈاکٹر شعیب، ڈاکٹر شعیب CNT، اور صادق بھائی کا ارادہ کرتے 3 دن کا ہو جائے؟ ڈاکٹر صادق محمد، ڈاکٹر صادق محمد ان کا لکھو۔ اور بولو بھائی کوئی باقی نہ رہ جائے، حسین آ گیا نا 3 دن میں؟ ہاں تو اوپر ہاں ڈاکٹر محمد کا لکھو، ہاں ریاض بھائی کیا کہتے ہے نا 4 ویک میں کریں گے نا؟ ڈاکٹر پرویز ہے نا انشاءاللہ برابر،
हैं, आपके भी 6 नाम क्लास है ना, तो इंशाल्लाह हो जाएगी, आपको हो जाएगी। थोड़ा यो बापू नगर ने बटवा में काजी साहब ने वो सब है ना, तो एक साथ एक मुकम्मल जमात है क्या है वो, तो सेट पे बनी पैरेलल चलेगा अपने इंशाल्लाह। बराबर, तो एक खास बात है माशाल्लाह, मस्तूरात के लिए कोई तैयार है। ये हमारी जो डॉक्टर की जमातें बनती है ना, ये कभी कभी हमारी डॉक्टर की जमातें बाहर जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हर महीने हमारी जमातें 3 दिन के अल्लाह के रास्ते में निकलती हैं। तो अपने डॉक्टर अपनी मस्जिद की जमातों के साथ भी अल्लाह के रास्ते में 3 दिन निकले। तो इंशाल्लाह ये तबकावारी जमात जो कभी कभी इसलिए निकालते हैं कि भी दूसरे इलाके में इसका एक असर पड़े, एक माहौल को पैदा करने के लिए काम है, लेकिन हमारा काम तो है उम्मत का। इससे अपनी मस्जिद के साथियों के साथ भी हमारा वक्त अल्लाह के रास्ते में 3 दिन लगता रहे। डॉक्टर मुकीम साहब माशाल्लाह हर महीने 3 दिन पाबंदी से अपनी जमात में लगाते हैं। डॉक्टर इब्राहिम साहब भी लगाते हैं, डॉक्टर शोएब साहब बरोड़ा भी लगाते हैं, और भी बहुत से डॉक्टर्स लगाते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर जकरिया साहब लगाते हैं, डॉक्टर हमारे अब्दुल्ला साहब लगाते हैं, डॉक्टर खैर साहब लगाते हैं। इस तरीके पर अपनी अपनी मस्जिदों की जमातों के साथ भी हमारे 3 दिन लगते रहे, और अपने मस्जिदों के कामों के अंदर भी हम जुड़े अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारा मशवरा है, हमारी मेहनत की जो डायरेक्टरों की तरतीब, अपना गश्त करें। अब गश्त की तरतीब आप इस तरीके पर बनाए कि आपका क्लिनिक का मसला है तो थोड़ा आपको तो सेटिंग करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन अपना गश्त तो होना चाहिए माशाल्लाह। बहुत से लोग पायलट भी गश्त नहीं छोड़ते, पायलट भी गश्त नहीं छोड़ते। काम करने वाला कितनी भी मशगूली में क्यों नहीं होगा, वो अपने अमल को नहीं छोड़ता, और जिसको नहीं करना वो बिल्कुल फ्री है तो भी नहीं करता है, बस समझ में। इसलिए अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि इस अमल में जुड़ते रहेंगे ना, तो हमारे दिल में सबसे बड़ी बात अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत आएगी, और हमारी ज़िंदगी सुकून वाली बन जाएगी। करेंगे इंशाअल्लाह। इस तरीके पर भी अपनी मस्तूरात को भी अपने हफ्तावारी मस्तूरात के हलकों में भेजें, अपनी मस्तूरात को भी अपने हफ्तावारी जो इज्तिमा होते हैं ना, अपने अपने हलकों में होते हैं, आपकी मस्तूरात को भी वहाँ भेजें। तो इंशाअल्लाह क्या होगा, मस्तूरात की ज़िंदगी में दिन की बरकत से हमारा जमना क्या होगा, आसान होगा। और आप लोग भी किसी का मस्तूरात में जमा में 3 दिन का इरादा है, बताओ, मस्तूरात में वक्त लगाने के लिए 3 दिन। डॉक्टर जकरिया, ताकि मस्तूरात का जहन बनना बहुत ज़रूरी है, वरना आप सारे के सारे दिन के तकाजे मस्तूरात के बगैर पूरे नहीं कर सकते। मेरा भी इरादा है। डॉक्टर खराबी साहब तैयार है माशाल्लाह, डॉक्टर मुजाहिद है, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन का भी मस्तूरात के लिए 3 दिन की मस्तूरात की जमात वाले डॉक्टर से कम तैयार है। डॉक्टर इब्राहिम खराबी है, और तैयार हो जाए। और बताओ, मस्तूरा को पूछना पड़ेगा, आप हिम्मत करें तो मस्तूरा को घर जाकर जहन बनाना है। डॉक्टर जाकिर का थोड़ा प्रॉब्लम होता है मस्तूरा का, छोटे छोटे बच्चों का भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत मस्तूरा के काम में बड़ी गुंजाइशें भी है, और मस्तूरा के काम के अंदर उसूल भी ज़रूरी है। लेकिन आज औरतों को दिन पर चलाए बगैर हमारा चलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कल एक साथी हमको मिले मोहम्मदी हल्के के, तो मौलाना की मुलाकात में आना है उनको, क्यों, एक शादी के तस्कील में गए तो उसकी औरत जो कहा कि वो जाएंगे तो मैं जहर खा लूँगी। पूछा उनकी उम्र कितनी कि 50 साल की, उनको उनके बीवी का वक्त नहीं लगा, यही है, उनके 2-3 चिल्ले लग चुके हैं, लेकिन वो औरत का दिन बजे जहन बिगड़ रहा है। मस्तूरा का वक्त जब तक नहीं लगेगा तब तक मर्द का चलना मुश्किल होगा। वक़ल वाला उम्र सब पालन करिए, हम तबलीग में होंगे और हमारे बच्चे वगैरह पब्लिक में होंगे। इसके लिए घरों की तालीम है हमारे, क्या है, घरों की तालीम की बरकत से मस्तूरात का बच्चों का जहन बनेगा। और बोलो कौन तैयार है भाई, और किसका इरादा है? मुफ्ती साहब इंशाल्लाह, मुफ्ती साहब इंशाल्लाह भूल जाएंगे, डॉक्टर साहब की जमात। और बोलो, हिम्मत करो, भले इस महीने में तो आइंदा महीने में इरादा करके जावे और घर जाकर खुशखबरी सुनावे, इंशाल्लाह दोनों जमात में जाएंगे। बहुत दुआएं देगी आपको, औरतें बहुत दुआएं देती हैं, औरतों का दिल दीन की तरफ जल्दी माइल होता है। ठीक है इंशाल्लाह। एक प्रोग्राम हमने जो मशवरे में सोचा था, मसाइल के एतबार से मुफ्ती आया था, उसके साथ बैठ के बात हुई थी, और वो मसाइल अपने मेडिकल फील्ड में आते हैं डॉक्टर के एतबार से, तो प्रोग्राम यानी इंशाल्लाह हो जाएगा, उसका थोड़ा फाइनल करके आपको इत्तला दी जाएगी यहाँ। ठीक है सर, अभी सब 10 तारीख को अपने सोचा था, उसको फाइनल कर लेंगे। आज थोड़ा सोच लेंगे कहाँ रखना है के बारे में। ठीक है इंशाल्लाह। तो उसके साथ अपने घरों में तालीम दिला करें, तालीम का हल्का ये बहुत ज़रूरी है। तालीम का हल्का हमारे घरों में दीनी माशरे को बनाना है, तो घरों में तालीम और हमारी शिरकत। देखो आपको मगरिब बाद वक्त नहीं मिलता, आपको ईशा के बाद वक्त नहीं मिलता, तो आप ऐसे वक्त में तालीम इस वक्त आपकी शिरकत हो। मैंने फरीद सभी पास सुना रहे थे,
کہ ہماری فرید صاحب کے والد صاحب بھی دریسہ ہے تو گزرا کی جماعت کو لے کر آئے کہ میں ایک جگہ پر گیا تو فجر کی نماز کے بعد تعلیم ہو رہی تھی، فجر کے عمل کی تعلیم، یا اپنے سرکے میں کارگزاری میں سنا ہے. تو پوچھا کہ فجر کے بعد کہ دیکھو میری بیوی مشغول رہتی ہے اور میں رات کو بہت لیٹ آتا ہوں اور آنے کے پہلے بچے سو جاتے ہیں، تو فجر کے بعد تعلیم کر کے ہی ہم آگے کا کام کرتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ مغرب اور عشاء بعد آپ کے اگر مغرب اور کلینک کا مسئلہ ہے تو اب ایسے وقت میں تعلیم میں اس وقت میں آپ کی بیوی اور آپ کے بچے حاضر ہوں، بچوں کے ٹیوشن اسکول کا وقت نہ ہو، لیکن ہمارے گھروں میں تعلیم ہونی چاہیے. کون کون تعلیم کرے گا گھروں میں؟ اپنے گھروں میں تعلیم ہوگی انشاءاللہ تو دین کی باتیں دلوں پر پڑے گی، دل کو غذا ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو برکت کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی خدمت کا مسئلہ ہے تو ہمارے جو 2-3 ڈاکٹر مقامی ہیں یہاں کے، وہ ڈاکٹر تھوڑی خدمت میں ساتھ میں رہیں گے سارا ناشتے کے اندر، ٹھیک ہے؟ باقی سارے ڈاکٹر ناشتہ کر کے جائیں گے. سب کی دعوت ہے پوری مجھے کی. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات و حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے. یا اللہ تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی مال کی عزت کی حفاظت فرما. یا امت کی صلاحیتوں کو دین کی محنت پر لگا دے. یا ہمارا قیمتی طبقہ مولا کریم یہاں جمع ہوا ہے، اس طبقے کو دین کی محنت میں لگنا تو آسان فرما، ان کے لیے بولا تو آسانیاں پیدا فرما. اللہ ان کے دلوں میں اس کے بارے میں مساطے پیدا فرما. پوری امت کو امت بن کر کام کرنے کی توفیق مرحمت فرما. تمام طبقات کو دین کی محنت میں جوڑنا اللہ تو آسان فرما. یا اللہ موت تک دین کے کام میں لگے رہنے کی جگہ رہنے کی توفیق عطا فرما. چھوٹے بن کے کام کرنے والا بنا دے، اطاعت گزار بنا دے، مشورے کا پابند بنا دے. ہر طرح کے فطروں سے ہر طرح کے شر سے ہمارے پوری امت کی پوری حفاظت فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے میرے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مصطفی ہوئے ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.